تو میری جو ریسرچ ہے اس کا ٹاپک ہے ایگزامننگ دا لائف ورکس اینڈ کنٹروورسیز آف علامہ سید جواد نقوی۔ سائمن فکس اپنی بک ان اے پیور مسلم لینڈ میں لکھتا ہے کہ جو آپ کا جامعہ عروۃ الوثقیٰ ہے، سائمن فک نے آگے مزید آ کے سمجھا نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ اس طرح پھر اگر ہماری بات کوٹ بھی کرنی ہے تو ان کو اس طرح کرنی چاہیے تھی کوٹ۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ کی میں تاریخ آپ کو بیان کرتا ہوں کیسے بنا۔ علامہ صاحب آپ کا کوئی ایسا طالب علم ہے جو آپ کی لیگیسی کو قائم رکھ سکے، کوئی ایسا جو کہ آپ کے نظریے کو آپ کی طرح یا آپ سے بھی بہتر بیان کرتا ہو؟ علامہ صاحب آپ کی کوئی سیاسی وابستگی ہے؟ اگر نہیں تو یہ غیر جانبداری کیوں؟ اس سیاست میں بے طرف نہیں ہے، غیر جانبدار نہیں ہے، جانبدار ہیں ہم۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پہ آپ ولایت فقیہ کے ارتقاء کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایرانی نظام کی بات نہیں کرتے کہ ایرانی سسٹم پاکستان میں لایا جائے۔ علامہ صاحب صرف 15 سال کے عرصے میں اتنی کامیابی، چونکہ لوگوں کے ذہن میں چھپا ہوا سوال ہے، یہ زبان پہ نہ بھی لائیں لیکن یہ ذہنوں میں سوال ہوتا ہے پاکستان کے اندر ایسے دینی مذہبی ادارے موجود ہیں مختلف مذاہب کے جو بیرونی فنڈنگ سے یہ بنے ہیں، سارے فنڈز لگا ہوا زیادہ نظر آتا ہے، فنڈز ملتا بہت کم ہے ہمیں۔ ان دو طریقوں سے ہم کام کرتے ہیں، تو یہ راز ہے اور یہ راز ہماری قوم کو جاننا ضروری ہے۔ تو علامہ صاحب جو یہاں کا وومن ونگ ہے جامعہ کا، اس کی انچارج کون ہے اور کیوں ہے؟ خواتین کے شعبہ جو ان کے ذمہ ہے، جو ان کے نظام کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ، ذہنیت کے ساتھ، ان کی روح کے ساتھ جو چیز مناسب ہے وہ ہے تعلیم و تربیت۔ آپ اس تحریک میں مزید کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم علامہ صاحب، میرا نام سمیہ دارین ہے اور میں قائد اعظم یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی طالبہ ہوں۔ میں اس وقت 4th سیمسٹر میں ہوں اور ہمارے پروفیسر نے ایک اسائنمنٹ کے طور پہ ریسرچ پیپر دیا تھا، اور انہوں نے ان کے کمرے میں، ان کے جو آفس ہے اس میں آپ کی پکچر لگی ہوئی تھی، تو اس کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا کہ جی میں تھوڑا بہت جانتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان پہ کام کریں۔ تو میری جو ریسرچ ہے اس کا ٹاپک ہے ایگزامننگ دا لائف ورکس اینڈ کنٹروورسیز آف علامہ سید جواد نقوی۔ تو اسی کے ریگارڈنگ میں یہاں پہ حاضر ہوں۔ پہلے تو میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا، اور میں بحیثیت طالب علم یہاں پہ موجود ہوں۔ ممکن ہے کہ میرے جو سوالات ہیں آپ کو بہت سطحی نوعیت کے لگیں، کیونکہ یہ میرا آغاز ہے۔ خوش آمدید۔ ہم آپ کو جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں تشریف فرمائی پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو آپ کے علمی تحقیقی میدان میں کامیابی عطا کرے، اور جیسا آپ نے سنجیدگی اس تعلیم کے دوران اختیار کی ہے، فارغ التحصیل ہونے کے بعد بھی انشاءاللہ، موضوع بھی آپ نے اچھا سبجیکٹ چنا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز، جس کی ضرورت ہے اور محقق اسکالرز کی ضرورت ہے، اور ہماری آرزو ہے کہ کل آپ کو ہم آنے والے مستقبل میں ایک بڑے اسکالر کے طور پر پاکستان میں دیکھیں انشاءاللہ۔ سوشل سائنسز کا یہی ہے نا کہ سوشل سائنسز کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیا جاتا، حالانکہ وہی لوگ جو ہیں بلڈنگ بلاکس ہیں سوسائٹی کے، سوشل سائنٹسٹ تھی۔ تو علامہ صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 28 سے 30 سال کا جو عرصہ ہے وہ قم میں گزارا، جس نے آپ کی فکری اور نظریاتی اساس کی تشکیل کی۔ تو آپ اس کے تناظر میں پاکستانی شیعت کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ایسا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اور میں ابتدائی تعلیم پاکستان میں دینی تعلیم اسلام آباد سے ہی حاصل کی، اور اس کے بعد میں قم مقدسہ گیا اعلیٰ تعلیم کے لیے، اور وہاں اللہ کی توفیق سے مجھے بڑے اچھے اساتذہ، اس دور کے بہترین اساتذہ میسر آئے جن کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، اور انہوں نے ہی علمی اور فکری بنیاد بنائی ہے۔ البتہ جن اساتذہ کے خدمت میں حاضر ہو کر ہم نے تلمذ کیا ہے، شاگردی کی ہے، ان کا بھی اس میں دخل ہے، اور وہ اساتذہ جن کو بالمشافہ ہم حاضر نہیں ہو سکے ان کی خدمت میں، جیسے
امام خمینی ہیں کہ ان کی کلاس میں نہیں بیٹھ سکے لیکن ان کے افکار کو پورے طور پر ہم نے اس تعلیمی دوران میں پڑھا ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی کلاس میں نہیں آ سکے، ظاہر وہ ہماری ولادت سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے، لیکن وہ اپنے افکار میں زندہ ہیں. یعنی یہ شخصیات میں نہیں کہوں گا کہ دنیا سے چلی گئی ہیں، ہمارے لیے یہ دونوں ہی زندہ ہیں، اور اس طرح کی اور شخصیات. تو ان سے بھی ہم نے فکری اپنی شخصیت کی بنیاد بنانے کے لیے استفادہ کیا ہے. اور جن اساتید سے ہمیں موقع ملا پڑھنے کا، انہوں نے جو دین کے منابع ہیں جیسے قرآن ہے، سنت ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر علوم بھی ہمیں انہوں نے تعلیم دیے. لیکن اہم بات یہ تھی کہ جہت تعلیم کی تھوڑی مختلف تھی. ایک روایتی روٹین کا طریقہ ہے، نصاب ہوتا ہے اور استاد پڑھاتا ہے اور طلاب آ کے اس میں شامل ہوتے رہتے ہیں اور ایک روٹین کا ہی رزلٹ نکلتا ہے. لیکن ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک استاد اپنے شاگرد کی فکری ذہنی جہت ہی بدل دیتا ہے. جیسے آپ نے مثال دی کہ آپ کے استاد ہیں اور انہوں نے آپ کو رہنمائی کی کہ آپ اس لائن پہ کام کریں، اس طرف جائیں، اس مطلب کو سمجھیں. تو ایسا ہی سمجھیں ہمیں بھی اللہ نے موقع دیا اور ہمارے اساتید نے جو علمی جہت اور فکری جہت بنانے میں ہماری رہنمائی کی، تو یہ اللہ کی طرف سے اسباب تھے اور ان میں ہمیں ہر چیز کو سمجھنے کا موقع فراہم ہوا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں کر پائے، اتنی تعلیمی میدان طے نہیں کر سکا، لیکن اس میں جو بنیادی علوم تھے، جب تک انسان کو نظام ہستی، کائنات کا نظام سمجھ میں نہ آئے تو آگے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. پھر اس کے بعد اس کائنات کے اندر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر انسان جب تک انسان کو سمجھ میں نہ آئے تو آگے انسان سے متعلقہ کوئی موضوع سمجھ میں نہیں آتا. اور دین اور شریعت انہی میں سے ہے، اور شیعیت بھی دین کی ایک تفسیر کہہ لیں یا ایک منہج، ایک میتھڈ ہے ائمہ اہل البیت علیہم السلام کا طریقہ کار، یا ان کے راستے اور منہج کے مطابق دین کی تشریح اور تفسیر ہے. تو شیعیت کی بنیاد وہ ہے، وہ بھی ہمیں الحمدللہ انہی اساتید کے زیر سایہ صحیح دقت کے ساتھ اور صحیح جہت کے ساتھ سمجھنے کی توفیق ملی. اسی آئینے میں ہم نے پاکستان کی شیعیت کو بھی دیکھا ہے آ کر، اور جب وہ اصل تصویر جو قرآن میں اور سنت میں اور علوم میں اور اساتید نے شیعیت کی اصل تصویر دکھائی، اور خصوصاً یہ جو فکری رہبر تھے ہمارے امام خمینی اور علامہ اقبال اور ان جیسے دیگر شہید مطہری اور اس جیسے دیگر رہنما، تو انہوں نے جو ہمیں اینک دی، یعنی دیکھنے کی شریعت کو، دین کو، شیعیت کو، تو اس میں ہمیں یہ محسوس ہوا کہ پاکستان میں جو شیعیت کا چہرہ ہے وہ کچھ اور ہے، اور حقیقت میں شیعیت کا چہرہ کچھ اور ہے. تو یہ وہ چیز تھی جس نے ہمیں اپنے علمی دوران پاکستان کے تشیع کو اور مکتبی تشیع کو اور جو منابع میں تشیع ہے اس کو سمجھنے کا موقع دیا. اور کوشش ہم نے یہ کی کہ ان میں آپس میں مطابقت پیدا کی جائے. جو قرآن و سنت و علوم کے اندر تشیع ہے اہل البیت کی تعلیمات میں، گراؤنڈ پہ بھی وہی تشیع وجود میں آئی. یہ ہماری کوشش ہے. علامہ صاحب، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پہ آپ ولایت فقیہ کے ارتقاء کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ یہاں پر ولایت کے نظام کو نافذ کیا جا سکے؟ ولایت فقیہ ایک اصطلاح ہے جو اس دوران کے لیے، یعنی شیعہ اعتقاد کے مطابق کہ زمانہ غیبت ہے، امام معصوم امام مہدی علیہ السلام حاضر نہیں ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں، لیکن پبلک کے اندر، عوام کے اندر موجود نہیں ہے، عوام کی ان تک رسائی نہیں ہے. تو اس زمانے کو زمانہ غیبت کہتے ہیں. تو ایسے میں جو شیعی بنیادوں پر اور شیعہ اعتقاد کے مطابق دینی نظام ہے اس کو ولایت فقیہ کہتے ہیں. یعنی امام معصوم کی غیبت کے زمانے میں فقیہ نیابت میں، امام معصوم کی نیابت میں امور مسلمین اور امور مملکت اور امور دین کو
نظارت کریں گے اور رہنمائی کریں گے. لیکن ولایت فقی سے یہ نظام شروع نہیں ہوتا، ولایت سے شروع ہوتا ہے. اور ولایت قرآنی نظام ہے، دینی نظام ہے. امامت یا ولایت کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں سے مراد ایک ہی ہے. قرآن کریم نے جیسے فرمایا ہے کہ انسان کے اوپر ولایت اللہ کی ہے، اور اسی طرح ولایت رسول اللہ کی ہے، اور ولایت ائمہ اہل البیت کی ہے نیابتاً، جیسے حدیث غدیر ہے، حدیث ثقلین ہے، یا دیگر جو دلیلیں ہیں شیعہ کے پاس، ان کے مطابق اہل البیت کی ولایت ہے. لیکن یہ ولایت مسلسل ہے، یعنی مومن انسان، جس طرح قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی کے اختتام پر، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اس آیت میں تقابل ہے، موازنہ ہے. کمپیئر کیا گیا ہے کہ مومن وہ ہیں جن کا ولی اللہ ہے، اور جو مومن نہیں ہیں ان کا ولی طاغوت ہے. تو دو ولایت سے مراد یعنی حکومتیں، سرپرستی اور نظام. تو جو مومن ہے وہ اللہ ہی کی ولایت میں ہوگا، اور اللہ کی ولایت رسول اللہ کے ذریعے اور اہل البیت کے ذریعے زمین کے اوپر نافذ ہونی ہے. تو یہ بنیادی طور پر ولایت فقی ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تیسرے چوتھے کیٹیگری میں یہ نظام ولایت فقی آتا ہے. سب سے پہلے ہے اللہ کی ولایت، اللہ انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے. اور پھر اس کے بعد رسول تمہارے ولی ہیں، اور پھر اس کے بعد اولی الامر تمہارے ولی ہیں. اولی الامر ولی ہیں. اولی الامر کی دو کیٹیگری ہیں. ایک اولی الامر جو اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ کی طرف سے نامزد ہوتا ہے، جیسے مولا علی علیہ السلام ہیں یا جیسے اہل البیت علیہ السلام ہیں. اور ایک ولی ہے جو ایک ضابطے کے مطابق ان کی نیابت میں ولی بنتا ہے. جیسے مولا علی علیہ السلام ولی ہیں اور مدینہ میں یا کوفہ میں ہیں، لیکن مصر کے لیے اپنا نائب بنایا ہے. پہلے محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے، پھر اس کے بعد مالک اشتر رضوان اللہ علیہ کو بنایا ہے. یا دیگر علاقوں کے اندر مولا علی خود مرکز میں ہیں، لیکن نائبین ان کے پوری مملکت میں ولایت کا نظام، وہ ولی ہی کہلاتے تھے. وہ بھی ولی مصر، ولی کوفہ، ولی مدینہ، ولی مکہ، یہی ان کا عنوان تھا. تو امام اگر اولی الامر حاضر بھی ہوں تو نیابت کے ذریعے پوری مملکت کے اندر اپنا نظام بنائیں گے. اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے لحاظ سے ولی اولی الامر جو نامزد منصوب اولی الامر ہیں وہ غائب ہیں، حاضر نہیں ہیں، لوگوں کی دسترس میں نہیں ہے. تو ایسے میں ان کے نائبین کے ذریعے نظام ولایت چلے گا. اور نظام ولایت زمانہ غیبت میں خود امام معصوم کے حکم سے، امام زمانہ کے حکم سے قائم ہوا ہے. انہوں نے پہلے 4 اپنے نائب نامزد کیے ہیں، نواب اربع جن کو کہا جاتا ہے، یا 4 نائبین. اور پھر جب غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا تو امام نے ایک فارمولہ دے دیا کہ اب میرے بعد یہ فقہا جو ان شرائط کے حامل ہوں گے وہ آپ کے ولی ہوں گے، میری طرف سے وہ حجت ہوں گے. تو چونکہ وہ فقہا نمائندگی میں یا نیابت میں امام معصوم یا ولی امر مسلمین کے جو اللہ نے اولی الامر جن کو بنایا ہے ان کے نائبین فقہا ہوں گے، تو اس وجہ سے اس حکومت کو یا سیاسی نظام کو ولایت فقی کہا جاتا ہے. یہ تشیع کے اندر اسلامی حکومت کا ڈھانچہ ہے کہ رسول اللہ اگر ولی ہیں، اولی الامر ہیں، تو رسول اللہ کے نائبین باقی علاقوں میں نائبین حکومت کر رہے ہوں گے، ان کی اطاعت میں، ان کی مرکزیت میں. اگر مولا علی کی حکومت ہے تو ان کے نائبین باقی علاقوں میں حکومت کر رہے ہوں گے. اور اگر زمانے کے لحاظ سے، جیسا مکان کے لحاظ سے نائبین سے نظام چلتا ہے، تو ایک زمانے میں اگر اولی الامر نہیں ہیں معصوم یا نامزد اولی الامر، تو نائب اولی الامر پر نوبت آ جاتی ہے، باری اس پر آ جاتی ہے. جیسا آپ کے ملک میں ہوتا ہے، مثلا ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام ہے، تو صدر مملکت جب باہر کسی دورے پر جاتے ہیں تو سینٹ کے چیئرمین قائم مقام صدر کا حلف اٹھا لیتے ہیں، تو ان کی واپسی تک سینٹ کے چیئرمین قائم مقام نائب ہوتے ہیں. تو سینٹ کے چیئرمین جو نیابت میں
جب صدر واپس آتے ہیں تو ان کی ختم ہو جاتی ہے، یہ پھر چیئرمین سینٹ ہو جاتے ہیں. یا اسی طرح ہمارے چیف جسٹس ہیں، ابھی پچھلے چند دنوں میں وہ گئے ہوئے تھے باہر چین کے دورے پر، تو ان کی جگہ پر دوسرے سینئر جج قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیتے ہیں. تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی طرح کا نظام بنایا ہے. یوں نہیں ہے کہ اللہ نے جن کو اولی الامر بنایا ہے وہ نہیں ہے، اگر وہ اولیاء تو طاغوتوں کو اپنا ولی بنا لو. طاغوتوں کو نہیں بنا سکتے آپ. اگر مولا علی موجود ہیں تو مولا علی ولی ہیں، اگر مولا علی نہیں ہے تو ان کا نائب ولی ہوگا. طاغوت کی طرف کسی صورت میں آپ نے نہیں جانا، نہ رسول اللہ کی موجودگی میں، نہ اہل البیت کی موجودگی میں، نہ ان کی غیبت کے زمانے میں طاغوت کی ولایت نہیں ہونی چاہیے. یہ دینی سٹرکچر ڈھانچہ ہے دین کا جو اہل البیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے. اس کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہو، افغانستان ہو، ہندوستان ہو، پوری زمین پر جو قانونی شرعی طور پر قرآنی جواز ہے حکومت کرنے کا، وہ اولی الامر کو ہے اور نائب اولی الامر کو اجازت ہے. اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس مملکت میں رہتے ہو. جس مملکت میں رہتے ہو نظام ولایت کا آپ کے اوپر حکم فرما ہونا چاہیے. یوں نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں یہ نظام چلا لو، دوسرے ملک میں دوسرا نظام چلا لو، تیسرے ملک میں تیسرا نظام چلا لو. جو اللہ کی طرف سے معین نظام ہے وہ آپ کا ولایت کا نظام ہوگا. علامہ صاحب، اس نظام میں، نظام ولایت میں عورت کا کیا کردار ہے؟ نظام ولایت میں عورت کا مرد ہی کی طرح کردار ہے. یعنی اس لحاظ سے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چونکہ نظام ولایت میں یہ، اگر اس سوال کو ہم تھوڑا اور کھولیں نا، تو نظام ولایت میں عوام کا، پبلک کا کیا کردار ہے، مردوں سمیت عورت مرد دونوں کا کیا کردار ہے نظام ولایت میں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے قرآن میں. یعنی قرآن میں جمہور کا کیا کردار ہونا چاہیے، عوام کا، پبلک کا، اور حکمران کا کیا کردار ہونا چاہیے. یہ دونوں کردار قرآن نے کھول کے بیان کر دیے. قرآن میں جو صراحت ہے وہ یہ کہ اللہ ولی ہے تمہارا، اور رسول ولی ہیں، اور اولی الامر تمہارے ولی ہیں. یہ تمہارے ولی ہیں. ان ولیوں کا آپ نے اب کرنا کیا ہے ان اولیاء کے سامنے؟ تو اللہ کی ولایت کے سامنے اللہ نے فرما دیا اطیعوا اللہ، انما ولیکم اللہ. اللہ آپ کا ولی ہے، تو ہم کیا کریں اس ولی کو؟ اس کی اطاعت کرو آپ. انما ولیکم اللہ ورسولہ، رسول ولی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو چونکہ وہ ولی ہے تمہارا، اور رسول کی اطاعت کرو چونکہ وہ بھی ولی ہیں تمہارے. ادھر سے ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور وہ ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تمہارے ولی ہیں. تو ان کا کیا کریں ہم؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. تم میں سے جو اولی الامر ہے، صاحب ولایت ہے، اس کی آپ نے اطاعت کرنی ہے. بس پہلا کردار جو عوام کا، پبلک کا، عورت مرد دونوں کا ہے، وہ اطاعت ہے. ولی کے مقابلے میں اطاعت ہے. آپ جیسے اللہ ولی ہے تو اطاعت کرنی ہے، رسول ولی ہیں تو اطاعت کرنی ہے، اولی الامر ولی ہیں تو آپ نے اطاعت کرنی ہے. قانون انہوں نے بیان کرنا ہے، حکم انہوں نے دینا ہے، کمانڈ ان کی ہوگی، دستور ان کا ہوگا، سب کچھ اولیاء کے ہاتھ میں دیا گیا، اختیار ان کا ہوگا. عوام کے لیے، ہمارے لیے، عورت اور مرد دونوں کے لیے اطاعت رکھی گئی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا اطاعت میں کہ مرد زیادہ اطاعت کرے گا، عورت کم اطاعت کرے گی. اگرچہ احکام میں، فقہی میں، شرعی میں تھوڑا فرق ہے خواتین اور، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے احکام ہیں جن کے اندر مشقت ہے، دشواری ہے، یا قوت و طاقت ہے، تو وہ مرد کے زمرے میں آتے. عورت سے وہ احکام ہٹا دیے گئے ہیں، جیسے جنگ ہے، جہاد ہے، یہ میدانی کام ان سے. لیکن باقی جو فرائض ہیں بنیادی طور پر دین کے مقابلے میں، مملکت کے اندر اور حکومت کے مقابلے میں، وہ عورت اور مرد دونوں کے مساوی ہیں. ایک جو فریضہ عورت اور مرد دونوں کا نظام ولایت میں ہے، وہ ہے اقامت دین، یعنی نظام ولایت کا قیام.
یہ پہلا فریضہ ہے خواتین کا بھی اور مردوں کا بھی. اقامت دین جو ایک فریضے کے طور پر، اطاعت کے طور پر اللہ نے مومنین کے اوپر لاگو کر دیا ہے کہ آپ نے اقامت دین کرنا ہے. جیسے اقامت صلاۃ ہے، اقامت عدل ہے، اقامت دین بھی آپ کا فریضہ ہے. اور اس اقامت دین میں اگر ہم دیکھیں تو خواتین کا زیادہ کردار ہے مرد کی نسبت. یا یوں ہم کہیں جیسے آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں یونیورسٹی میں، کچھ عرصے سے ہمارے میڈیا میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر رجحان تعلیم کا خواتین میں زیادہ ہے، اور امتحانات میں کامیابی کا تناسب بھی خواتین کا زیادہ ہے. یعنی رزلٹس جب آتے ہیں تو خواتین زیادہ آگے ٹاپ پر ہوتی ہیں، مرد پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اسی طرح ہم اگر دیکھیں عملی طور پر اقامت دین، اقامت ولایت، نظام ولایت یا اقامت نظام امامت میں، تو جس طرح نماز کی اقامت ہے اسی طرح نظام کی بھی اقامت ہے، اس کو قائم کرنا، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا. تو اس میں خواتین کا بہت مرکزی کردار ہے، اس لیے کہ خواتین کے شعبہ جو ان کے ذمہ ہے، جو ان کے نظام کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ، ذہنیت کے ساتھ، ان کی روح کے ساتھ جو چیز مناسب ہے وہ ہے تعلیم و تربیت. اور اقامت میں سب سے بنیادی چیز یہی ہوتی ہے، مرد کو بھی تیار کرنا اور عورت کو بھی تیار کرنا اس کے فریضے کی ادائیگی کے لیے. تو یہ شعبہ خواتین کو اگر دیکھیں تو فطری طور پر گویا تعلیم و تربیت کا فطری فریضہ اور اللہ نے عورتوں کے حوالے کیا ہے، اور عورتیں کامیاب ہیں اس میدان میں. آج بھی ہم اگر دنیاوی عصری تعلیم بھی دیکھیں تو خواتین زیادہ نظام تعلیم سنبھالا ہوا ہے. انہوں نے ہر چند انہوں نے ممکن ہے جاب کے طور پر سنبھالا ہوا ہو، ممکن ہے اور وجوہات ہوں، لیکن رزلٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو جن اسکولوں میں خواتین ٹیچنگ کرتی ہیں ان کے رزلٹ بہت اچھے ہیں، جن شعبوں میں مرد پڑھاتے ہیں ان کے رزلٹ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے خواتین کے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فریضہ عورت مرد دونوں کے ذمے لگایا ہے یکساں طور پر. ہر چند اس میں حکم کے یا اس میدان کا تناسب کا خیال رکھا گیا ہے. یعنی وہ میدان جو خواتین اپنے جسمانی یا ذہنی لحاظ سے اس میں نہیں ان کے لیے مناسب نظام میدان ہارڈ ہے، سخت ہے، تو خواتین کو ادھر اتارا ہی نہیں گیا، منع کیا گیا کہ آپ نے نہیں کرنا یہ کام. لیکن جو سافٹ میدان ہے وہ سارا خواتین کے لیے رکھا گیا ہے. اور ولایت فقی یا ولایت اولی الامر یا ولایت اللہ کے نظام ولایت کے قیام میں خواتین مردوں سے زیادہ بہتر کردار ادا کرتی ہیں. اور امام خمینی جنہوں نے اس عصر میں یہ نظام قائم کر کے بتایا، یہ ان کا بھی فرمانا ہے کہ اگر خواتین نہ ہوتیں تو یہ انقلاب بھی کامیاب نہ ہوتا اور یہ نظام بھی قائم نہ ہوتا. علامہ صاحب، جو دور حاضر کی اور مستقبل کی شیعہ بیداری ہے اس میں عزاداری کا کیا کردار ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. یہ عزاداری کا کیا کردار ہے عصر حاضر کی بیداری میں، اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عصر حاضر کے علاوہ موجودہ جو نظم ہے دنیا کا اس کے اندر اور نظام کے قیام میں، ولایت اولی الامر یا ولایت الہی کے نظام میں عزاداری کا کیا کردار ہے. یہ موضوع کم اس طرف توجہ، یہ عزاداری کی طرف توجہ بہت زیادہ ہے. شیعہ کے لیے ہر چیز سے زیادہ اہمیت عزاداری ہوتی ہے، بلکہ مجھے اہل سنت کے بعض شخصیات نے کہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شیعہ کے ہاں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، صرف عزاداری ہے. وہ اسی کو نماز بھی کہتے ہیں. یہ علماء اہل سنت نے بتایا. تو میں نے انہیں پھر دیکھا بھی انہوں نے، اور آنکھیں کھلی ان کی، اور کہا کہ یہ ہمیں اب کلیئر ہوا ہے کہ نہ عزاداری بھی ہے لیکن باقی سارے فرائض اور واجبات بھی شیعہ کے اندر موجود ہیں. لیکن عملی طور پر پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو شیعہ عزاداری کو ہی اہمیت دیتے ہیں، اسی کے اوپر ساری توجہ ہے، انویسٹمنٹ ساری اسی کے اوپر ہے، پیسہ اسی پہ لگاتے ہیں، وقت اسی کو دیتے ہیں، اہمیت اسی کو دیتے ہیں، حساسیت اسی پہ رکھتے ہیں.
مثلا نماز ترک ہو جائے تو کسی شیعہ کو شاید اتنی الجھن نہیں ہوگی، عزاداری ترک ہو جائے تو سب پریشان ہوتے ہیں۔ مثلا کسی جگہ شیعہ کو نماز سے روک دیا جائے تو کسی شیعہ کو اعتراض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دوسری جگہ پڑھ لو جا کر۔ لیکن اگر کسی جگہ شیعہ کو عزاداری سے روک دیا جائے، پورا ملک احتجاج کرنے کے لیے سامنے آتا ہے۔ یہ حساسیت ہے۔ اور اب یہ باوجود اس کے کہ اتنی توجہ ہے عزاداری کی طرف اور عزاداری کے اوپر اتنا خرچ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی جو کردار ہے، آپ نے پوچھا ہے کہ عزاداری کا اصلی کردار کیا ہے، عزاداری کا فلسفہ بنیادی کیا ہے، کیوں عزاداری کو رکھا گیا ہے، یا اہل البیت علیہ السلام نے ہمیں عزاداری کی پٹڑی پہ کیوں چڑھایا ہے؟ انہوں نے چڑھایا ہے نا، ہمارا اپنا تو نہیں اختیار کردہ راستہ، اہل البیت نے ہمیں اس راستے کے اوپر چڑھایا کہ آپ یہ کام کرو۔ یہ بہت گہری بات ہے، بہت بنیادی بات ہے، جو علماء بھی، عوام بھی اور شیعہ بھی اور غیر شیعہ بھی عزاداری کی نسبت اپنا ویژن ٹھیک کریں، ان کا سوچ ٹھیک نہیں ہے، شیعہ کی بھی اور غیر شیعہ کی بھی۔ اس بارے میں ہم نے کیا ہے کام، کتابیں بھی ہیں، آپ کو دے دیں گے یہ کتابیں جو عزاداری کے بارے میں ہیں۔ مثلا حماسہ ہے، حماسہ کربلا ہے، اور عزاداری یا مثالی عزاداری یا اس طرح کی کتابیں اب میرے ذہن میں نہیں ہیں، 2-3 کتابیں ہماری اس موضوع پر، ان کو آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ عزاداری کی بنیاد کیا ہے۔ امام خمینی فرماتے تھے کہ یہ جو انقلاب آیا ہے اور نظام حکومت اسلامی قائم ہوا ہے، ولایت و امامت کا نظام، یہ عزاداری کی بدولت ہوا ہے۔ امام نے نہیں کہا کہ یہ نمازوں سے یہ نظام نکلا ہے، عزاداری سے نکلا ہے یہ نظام۔ بس اس کا مطلب ہے کہ عزاداری بہت گہری چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے۔ ہم اس کو سوشیالوجی کے نگاہ سے دیکھیں، ہم اس کو عقیدت مند شیعہ کے طور پہ نہ دیکھیں۔ ہم اسے، جیسے آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں نا، تو اسٹوڈنٹ تو مرید نہیں ہوتا کسی پیر کا، وہ تو دلیل کے تابع ہوتا ہے، تحقیق کا طالب علم ہوتا ہے۔ تو ہم تحقیقی بنیادوں پر دیکھیں، ہم اس کو، چونکہ عزاداری سوشل فنومینا ہے یہ، یعنی اس کو ہم اگرچہ معنویت کا بھی پہلو ہے اس کے اندر، روحانیت کا بھی پہلو ہے اس کے اندر، رسوماتی پہلو بھی ہے اس کے اندر، عقیدتی پہلو بھی ہے، وہ سب کچھ ہے عزاداری میں۔ لیکن جو عزاداری کی اصل بنیاد ہے وہ یہ کہ یہ ایک سوشل عمل ہے، یہ ایک اجتماعی سماجی، ایک دینی سماجی عمل ہے یہ۔ تو ہم اسی پہلو سے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ عزاداری کیا کردار ادا کرتی ہے۔ عزاداری دراصل، چونکہ شروع عزاداری کی بنیاد ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور قربانی، اور پہلا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی کیوں دی، یہ شہادت کیوں واقع ہوئی۔ ایک تأثر یہ ہے کہ اس وجہ سے ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے، نہ یہ جنگ چاہتے تھے، نہ شہادت چاہتے تھے، کچھ بھی، لیکن بنو امیہ نے، یزید نے اور ان کی حکومت نے اور فوج نے مل کے امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے ظلم کے ساتھ شہید کر دیا آپ کے ساتھیوں کو۔ یہ ایک نظریہ ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے اپنے فرامین اور اہل البیت کے فرامین کے مطابق نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا اختیاری راستہ تھا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی، تاریخی ثبوت ہیں اس کے، یعنی ایک حکومت بنی، فاسد انسان کی فاسد حکومت بنی، اور لوگوں نے، کسی نے قبول کی، کسی نے نہیں کی، کوئی چپ رہا، کوئی مصلحتاً، مختلف دلائل سے ہر ایک نے ایک اپنا کردار چن لیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے برملا اس کی مخالفت کی، اس کی بیعت کا انکار کیا اور اسے نااہل قرار دیا، اور لوگوں کو بھی دعوت دی کہ او میرے ساتھ شامل ہو، اس فاسد حکومت کو قبول نہیں کرنا، اس کو ختم کرنا ہے۔ مومن اور مسلمان کے شایہ نشان نہیں ہے کہ وہ ایسے ظالم فاسد انسان کی حکومت میں رہے۔ یہ بنیاد بنی کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کروایا، اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے 2 راستے رکھے کہ یا بیعت کریں، تسلیم ہو جائیں، یا سر کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کھل کے کہا کہ جب ایک طرف عزت اور ایک طرف موت ہے، ایک طرف ذلت اور ایک طرف موت ہے، تو میں نے ذلت اختیار نہیں کرنی بلکہ موت چن لینی ہے۔ تو یہ چنا ہوا راستہ ہے
امام حسین علیہ السلام اس سے بچ سکتے تھے، ایسے آپشنز تھے امام کے پاس. امام کو جو مشورے دیے گئے بڑے اکابر بزرگ شخصیات نے، اپنے رشتہ داروں نے اور اپنے ہمدردوں نے، اس میں یہ چیز تھی کہ ہم یمن چلے جائیں، ہم مکہ میں ہی رہیں، ہم خاموش ہو جائیں، ہم کچھ عرصے کے لیے کمپرومائز کر لیں. یہ سب نے مشورہ دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کو ٹھکرا دیا کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، میں نے ہر صورت میں اس حکومت کے خلاف قیام کرنا ہے. اور کیا امام علیہ السلام نے قیام، اور آخر تک، آخری دن تک اور آخری لمحے تک وہ یہ کہتے تھے کہ آپ بیعت کر لیں یا تسلیم ہو جائیں تو آپ کو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن امام علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. یہ در حقیقت جس طرح حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم پر قربان کیا، تو وہ قربانی مثال بن گئی، وہ قربانی پیٹرن بن گئی. آج آپ حج میں جا کر اور عید قربان جب آتی ہے تو ساری دنیا، مومنین مسلمین سارے مل کر سمبولک طور پر قربانی کرتے ہیں، جانور قربان کرتے ہیں. اصل قربانی وہ حضرت ابراہیم نے دی، یعنی اپنا فرزند اللہ کے حکم پر اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہ، جانور کافی ہے، بیٹا ذبح نہیں کرنا. تو وہ ایک پیٹرن بن گئی وہ قربانی، اور اللہ نے اس کو لازمی و واجب قرار دیا کہ مومن جو بھی حج پہ جائے گا اس پر تو واجب ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حج پہ نہ جائیں تو بھی واجب ہے، لیکن شیعہ کے ہاں یہ کہ حج پہ جائیں تو واجب ہے، حج پہ نہ جائیں تو مستحب ہے اور سنت ہے، لیکن تاکید ہے کہ کریں یہ قربانی. تو اس قربانی کے عمل کو اللہ نے زندہ رکھا ہے. کیوں زندہ رکھا ہے؟ تاکہ قربانی کا فلسفہ، قربانی کا جذبہ، قربانی کا موقع، یہ سب آنے والی نسلوں تک زندہ رہے، یہ دب نہ جائے، مر نہ جائے. اسی طرح کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام نے دمبے کی قربانی یا حیوان کی قربانی نہیں دی، اپنی دی اور اپنے اولاد کی دی. کس لیے دی؟ کہ طاغوت کے سامنے تسلیم نہیں ہونا، فاسد حکمران کے سامنے تسلیم نہیں ہونا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم نہیں ماننا، اس کے لیے قربانی دی. تو یہ پیٹرن بن گیا ہے. اس لیے اہل البیت نے حکم دیا کہ اس قربانی کو زندہ رکھنا ہے ہم نے. یہ قربانی کیا فائدہ دے گی؟ اس کو زندہ رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر نسل اپنے دور میں ظلم کے خلاف قیام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. ہر نسل یزیدیوں کے خلاف کھڑی ہوگی، ظالموں کے ستمگروں کے خلاف کھڑی ہوگی. آج آپ دیکھیں دنیا میں ظلم و ستم کتنا اوج پہ پہنچا ہوا ہے. دنیا قیام نہیں کر رہی ہے. قیام کنہوں نے کیا ہے؟ جو عزاداری کرتے رہے ہیں، چونکہ ان کے مکتب میں یہ تھا کہ ہم نے ظلم کے سامنے خاموشی سے نہیں بیٹھنا. لیکن جن کے مکتب میں عزاداری نہیں تھی انہوں نے تماشا دیکھا، کچھ بھی نہیں کیا. اسی طرح ہر نسل کی تیاری کے لیے دراصل عزاداری ہے کہ یہ ایک پیٹرن کے طور پر اس کو زندہ رکھنا ہے، اور اس کو ہر سال اور سال بھر اپنی نسلوں کے اندر اس مسئلے کو آپ نے اجاگر کرنا ہے، نمایاں کرنا ہے اپنی روح اور فلسفہ کے ساتھ. لیکن اس بیچ میں ہوا یہ ہے کہ عزاداری کی رسم رہ گئی ہے اور روح عزاداری وہ پس پردہ چلی گئی ہے. جن لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ عزاداری کریں اور عزاداری کا مقصد بھی سمجھائیں اور بیان کریں کہ اس مقصد کے لیے عزاداری ہو رہی ہے، تو پھر یہ عزاداری انقلاب کا باعث بنتی ہے. اگر عزاداری بھی ہو، یعنی امام حسین کا سوگ ہو، امام حسین کے ذکر ہو، شہادت کا ذکر ہو، شہداء کا تذکرہ ہو، اور ساتھ اس کا مقصد بھی ہو کہ امام نے کیوں یہ شہادت دی، یہ بھی بیان ہو، تو ہر نسل میں انقلاب آئے گا. یزید کو موقع نہیں ملے گا پھر وہ اقتدار میں آنے کا. لیکن اگر عزاداری رسم رہ جائے اور روح نہ ہو اس کے اندر، تو یہ عزاداری خود تقویت، طاغوت کی تقویت کا باعث بن جاتی ہے. لہٰذا عزاداری بہت مرکزی بنیاد ہے دین کے اندر، تشیع کے اندر، جس کو دوسرے بھی اب سمجھنا شروع ہوئے ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار احمد جو اہل سنت کے بہت بڑے جید شخصیت ہیں، مرحوم ہو گئے ہیں، ان کا ایک کلپ میں نے سنا، نیٹ پہ موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا ہے بہت کہ اہل سنت صدیوں سے کوشش کر رہے ہیں اسلامی حکومت قائم کرنے کی، لیکن کامیابی نہیں ہو رہی. اور شیعہ نے پہلی دفعہ کوشش کی اور کامیاب ہو گئے ہیں. ایران کی انہوں نے مثال دی. تو کہا میں اس پہ غور کرتا رہا، 2 سال میں نے اس پہ غور کیا کہ کیوں شیعہ کامیاب ہو گئے اور ہم ناکام ہو گئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ جب یہ میں وجہ بیان کروں گا تو آپ کو اچھی نہیں لگے گی، چونکہ وہ دیوبند فرقے کے تھے
اور ان کے شاگرد بھی سارے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو سوچ ہے اس کے مطابق یہ بات نہیں ہوگی، لیکن میں نے کرنی ہے، یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے. اور وہ بات انہوں نے کی کہ شیعہ اس وجہ سے کامیاب ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس قیام اور انقلاب کا ماڈل موجود ہے، اور وہ امام حسین علیہ السلام ہیں. یہ چیز ان کو میدان میں لاتی ہے، ظلم کے خلاف کھڑا کرتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا ناطہ امام حسین سے توڑ لیا ہے، اور اس وجہ سے ہمیں کامیابی نہیں رہی، چونکہ ہمارے پاس وہ پیٹرن ہی نہیں ہے جو پوری عوام کو، پبلک کو، تمام طبقات کو، علماء سمیت لا کر یزید کے مقابلے میں کھڑا کر دے، ظلم کے مقابلے میں. وہ تشیع کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. یہ اعتراف ہے ان کا، اور یہی حقیقت ہے ساری. اسی وجہ سے امام نے فرمایا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہمارا انقلاب ہے، تحریک ہے اور ظلم کے خلاف مبارزہ ہے، یہ سارا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہے. تو اس وجہ سے عزاداری کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور عزاداری کا بڑا اہم کردار ہے نسلوں کی بیداری میں، اور خصوصاً ظلم کی روک تھام میں، عدالت و انصاف کے قیام میں، اور طاغوتوں کے نظام سے چھٹکارے میں، اور الہی نظام کے قیام میں عزاداری نے بنیادی کردار ادا کرنا ہے. علامہ صاحب، آپ کی گفتگو میں بعض اوقات تنقیدی پہلو نظر آتا ہے، تو آئمہ کی جو زندگی ہے یا ان کی جو سیرت ہے، کیا اس میں بھی یہ پہلو موجود ہے؟ بالکل ہے، بلکہ قرآن سے شروع کریں آپ. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے واجبات میں سے ہے، ہر طبقے پر، عورت مرد دونوں پر واجب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. حضرت لقمان ایک معلم مربی کے طور پر قرآن نے ان کا ماڈل پیش کیا ہے. تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یعنی گویا لگتا ہے کہ وہ کم سن تھا وہ اس وقت. بنیا کی تعبیر ان کے بارے میں ہے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ بیٹا امر بالمعروف کر اور نہی عن المنکر کر تو، اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. پھر اس کے بعد جو مصیبت آئے گی اس پر صبر بھی کرنا ہے. تو امر بالمعروف کرے گا اور نہی عن المنکر کرے گا تو مصیبت بھی آئے گی تو اس پر تو پھر چیخنا نہیں ہے، اس پر صبر بھی کرنا ہے آپ نے. تو یہ تو قرآن کے واجبات میں سے ہے. امت مسلمہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ کیوں یہ امت دوسری امتوں سے برتر ہے، خیر امت ہے، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. اور یہ قرآن میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. اہل البیت علیہ السلام نے زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا، اور سب سے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام نے. امام حسین علیہ السلام جب یزید کے خلاف قیام کے لیے نکلے تو وصیت جو لکھ کے اپنے بھائی کو دی، محمد ابن حنفیہ کو، اس وصیت نامے میں یہ لکھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر. میں چاہتا ہوں کہ اپنی جد کی امت کی اصلاح کروں، اور چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. تو شہید مطاری بھی فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ سارا قیام یہ نہی عن المنکر تھا، منکر ختم کرنے کے لیے کیا تھا. تو منکرات کے بارے میں پورا نظام ہے، قرآن نے دیا ہے کہ جب منکرات آپ کے ماحول میں، سماج میں پیدا ہوں تو آپ خاموش نہ بیٹھیں، سمجھوتا نہ کریں، ان کو قبول نہ کر لیں، ورنہ آپ بھی منکرات کے مرتکبین میں سمجھے جائیں گے. مثلا ایک کام غلط ہو رہا ہے، آپ نہیں کر رہے، لوگ کر رہے ہیں، لیکن آپ چپ ہیں، تو آپ کو انہی میں سے منکرات کے ارتکاب کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا، یعنی مجرم. اگر جرائم پہ آپ چپ رہیں گے تو مجرم ہی سمجھے جائیں گے آپ. اور دوسری طرف سے آپ کے تعلیمات میں ہے اہل البیت علیہ السلام کی کہ لعنت کی گئی ہے ظلم کرنے والوں پر، قتل کرنے والوں پر. لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے. یعنی لعنت قاتلوں پر، لعنت ظالموں پر، اور لعنت ان خاموش لوگوں پر جنہوں نے دیکھا سنا اور چپ رہے. تو اس لیے آپ اگر کوئی منکرات دیکھتے ہیں، اور خصوصاً وہ منکرات جو مسلمانوں کی ضعف کا باعث بنتا ہے، اسلام کی کمزوری کا باعث بنتا ہے، امت کے اندر تفرقے کا باعث بنتا ہے، دین سے لوگوں کی بیزاری کا باعث بنتا ہے، تو اس منکر کو پہلے آپ نشاندہی کریں.
باقی مثلا فرض کر لیں ایک عورت ہے اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو عموماً ہمارے علماء بہت جوش چڑھتا ہے تو اس کسی دیہاتی عورت کو یا کسی عام غریب عورت کو, امیر عورتوں کو تو ضرورت نہیں ہوتی گاڑیوں والوں کو ان کو کہیں دوپٹہ کرو, لیکن کوئی غریب غربا اگر ماسی گھر میں کام کرنے والی ہے اس کو امر بالمعروف کرتے ہیں کہ آپ دوپٹہ سر پہ لے لو. ٹھیک ہے یہ امر بالمعروف ہے, لیکن پہلے امر بالمعروف ہے آپ اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں دیکھو کہ کس چیز نے آپ کے سماج کو تباہ کیا. مثلا ہم پاکستان کو دیکھیں, پاکستان ایک ایسا سماج ہے کہ جس کے اندر جرائم اور منکرات روز بروز غلبہ پا رہے ہیں, جس کے اندر مثلا مذہب کو دیکھ لیں تو تفرقہ ہے, فرقہ واریت ہے, مذہب کے نام پر نفرت ہے. اب یہاں کیا فریضہ بنتا ہے ہمارا, میں ایک طالب علم ہوں, آپ ایک طالبہ ہیں, ہمارا کیا طالب علموں کا کیا فریضہ بنتا ہے کہ جو لوگ مذہب کے نام پر نفرت پھیلاتے ہیں ہم خاموشی سے سنتے رہیں, یا اس وجہ سے کہ چونکہ ہمارے فرقے کے لہٰذا ہمیں ان کی حمایت کرنی چاہیے. نہ, یہ منکر ہے, یہ وحدت معروف ہے اس کو ہم نے قائم کرنا ہے اور تفرقہ منکرات میں سے ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. ایک اور جو چیز ہم تنقید کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہو, علماء, ذاکرین, خطبہ, کہ مثلا آپ کے سامنے جیسے پیر لوگ ہیں, اگر ایک مریض ہے اس کے پیٹ میں درد ہے, یہ پیر کے پاس جاتا ہے تو پیر اس کو پھونک مار دیتا ہے, دم تعویذ لکھ دیتا ہے. خود پیر کے پیٹ میں درد ہوتا ہے یہ اسپتال جاتا ہے, خود ہاسپٹل میں جاتا ہے اور مرید کو پیسے لے کے 1000 روپیہ لے کے پھونک مار دیتا ہے. تو یہ لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھانا ہے, یہ غلط ہے, یہ منکرات میں سے ہے. لوگ گمراہ ہوتے ہیں, لوگ اس سے نقصان اٹھاتے ہیں. تو اس ایسے منکرات جو آپ کے سوشل سسٹم کو ہی کمزور کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, دین کے نام پر یا سیاست کے نام پر یا سماج کے نام پر, آپ ان سب کو مثلا فرض کر لیں کہ عموماً ہمارے یہاں موسیقی اور گانے کی مخالفت کی جاتی ہے کہ گانے نہیں ہونے چاہیے, ڈول نہیں بجنا چاہیے. ڈول نے لوگوں کو, پاکستانیوں کو زیادہ تباہ کیا ہے یا فرقہ واریت نے؟ ڈول سے اتنے لوگ گمراہ نہیں ہوئے, اتنے متشدد نہیں ہوئے, اتنے یہ دہشت گردی ڈول نے نہیں پھیلائی لیکن فرقہ واریت نے پھیلائی ہے, مسجدوں سے پھیلی ہے, مدرسوں سے پھیلی ہے. تو اس چیز کو کنڈم کرنا ضروری ہے, اس کی حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے. خاموش رہیں گے تو بھی ان کی تائید ہو جائے گی, ان کے حامی بنیں گے تو بھی ان کی تائید ہو جائے گی. تو جو مثلا ایک کام اور کرتے ہیں کہ دین کی اصل باتیں, جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء دین کی اصل بات جو اللہ نے بیان کری وہ نہیں بتاتے تھے لوگوں کو, اپنی طرف سے گھڑ کے, اپنی طرف سے من گھڑت بات بتا کے کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے. خوب اس کی مخالفت کرنی چاہیے, اس کی تنقید کرنی چاہیے. جو اصل خالص دین ہے وہ لوگوں کو بتائیں آپ. ممکن ہے نہ اچھا لگے لوگوں کو, لیکن آپ کا کام ہے بتانا اس کو, اور جو غلط کام ہو رہا ہے اس کو آپ حوصلہ شکنی کریں, اس کو کنڈم کریں اور لوگوں کو آگاہی دیں کہ یہ درست بات نہیں ہے یا یہ درست راستہ نہیں ہے. یہ اس وجہ سے ہے, یعنی ایک سوشل امر بالمعروف, سماجی امر بالمعروف اور سماجی نہی عن المنکر یہ ہے کہ آپ سماجی منکرات اور جرائم کے خلاف کھڑے ہو جائیں, آپ روکیں ان کو. آپ صرف 1400 سال پہلے جنہوں نے جرم کیا ہے ان کی مذمت کرتے رہیں اور اپنے دور میں جو آپ کے ظلم ہو رہا ہے, آپ کے پڑوس میں ہو رہا ہے, اس کی نہ کریں تو آپ فریضہ ادا نہیں کر رہے. علامہ صاحب, سائمن فکس اپنی بک ان اے پیور مسلم لینڈ میں لکھتا ہے کہ جو آپ کا جامعہ عروۃ الوثقیٰ ہے وہ یہ نام 2 چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ایک وحدت مسلمین اور ایک شیعہ فقہ. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے, سائمن فکس نے 2012 میں ظاہراً یہ کتاب اپنی لکھی تھی, اور اس کے علاوہ بھی چند مغربی محققین نے یہ موضوعات پاکستان کے حوالے سے یا تشیع کا جہاں ذکر آتا ہے, کچھ امریکن تھنک ٹینک ہیں ان کے ہاں بھی, اب کچھ مسودے ہمارے پاس ہیں کچھ نہیں ہیں, لیکن ہمیں یہ خبر ہے کہ ایسا کیا ہے انہوں نے بھی پاکستان کے اندر تشیع کے مسائل کو چھیڑا اور اس کا ایران کے ساتھ اور انقلاب کے ساتھ لنک کرتے ہوئے, تو بیچ میں ہمارا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے. ظاہر ہے انہوں نے پورے طریقے سے تو پڑھا نہیں ہے, اس میں کہا ہے کہ ہم نے عروۃ الوثقیٰ کے اسٹوڈنٹس کا انٹرویو کیا ہے اور وہ بھی 2012 میں,
تو معلوم نہیں ہمیں کس سے کیا یا کہاں سے, یا انہوں نے تقریریں سنی ہیں, چونکہ سوشل میڈیا پہ ہماری اسی وقت سے مجالس تقاریر آتی تھیں, اور ان تقاریر میں بنیادی طور پر ہم جس چیز کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سسٹم, اسلام کے اندر سسٹمز ہیں, احکام بھی ہیں, لیکن سسٹم پہلے ہیں, نظام پہلے ہے, اس نظام کے اندر احکام بیان کیے گئے ہیں. مثلا جیسے بینکنگ کے احکام ہیں, قوانین بینکنگ کے, تو بینکنگ کا نظام ہوگا تو بینکنگ کے قوانین اس کے اندر چلیں گے. یا ٹریفک کے قوانین ہیں, ٹریفک کے قوانین وہاں چلتے ہیں جہاں ٹریفک کا نظام ہو. یا آپ کے یونیورسٹی کے جو قوانین ہیں, یہ یونیورسٹی ہوگی تو تعلیمی نظام ہوگا تو قوانین چلیں گے وہاں پر. ہمارے جو علماء نے کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام قرآن سے نہیں دریافت کیا, رسول اللہ سے, اہل البیت سے, ڈائریکٹ احکام پر چلے گئے ہیں اسکپ کر کے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پہلے آپ دین کا نظام بتائیں, سمجھیں, پھر اس نظام سے متعلقہ احکام بتائیں لوگوں کو. لیکن یہ ڈائریکٹ چلے گئے ہیں احکام کے اوپر کہ یہ احکام ہیں. اب یہ احکام موجود ہیں تمام فقہ میں, جتنی اس وقت مسلمانوں کی 5 فقہ ہیں ان کے اندر احکام ہیں. جعفری فقہ ہے, حنفی فقہ ہے, مالکی, شافعی اور حنبلی فقہ ہے. یہ فقہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑائی کے لیے, چونکہ احکام مختلف ہیں تھوڑے, تو ان اختلافی احکام کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے ہیں. یہ احکام نافذ کیوں نہیں کرتے؟ مثلا فقہ حنفی والے نافذ کیوں نہیں کرتے فقہ حنفی؟ فقہ جعفری احکام بہت بڑا ذخیرہ ہے ان کے پاس, نافذ کیوں نہیں کرتے ہو یہ احکام؟ اس لیے نہیں کرتے کہ نظام نہیں ہے. جس نظام کے اندر یہ احکام فقہ کے نافذ ہونے, وہ نظام تو ہے نہیں آپ کے پاس, تو احکام لے کے مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھاتے ہیں. استاد شاگردوں کو پڑھاتا ہے, وہ شاگرد اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے. ایک کتاب سے احکام نکال کے دوسری کتاب میں لکھ دیتے ہیں, کتاب سے نکال کے کاپی میں لکھ دیتے ہیں, کاپی سے نکال کے نیٹ پہ ڈال دیتے ہیں. احکام اسی طرح گردش کر رہے ہیں. جیسے اب تو پابندی ہو گئی ہے گڑیاں اڑانے پہ, لیکن پہلے اڑاتے تھے, یہ لوری زیادہ اڑاتے تھے. تو اسی طرح ہمارا ایک مشغلہ ہو گیا ہے گویا کہ احکام اس کتاب سے اس کتاب میں, اس کتاب سے اس کاپی میں, اس کاپی سے اس کتاب میں, وہاں سے سوشل میڈیا پہ فلاں پہ. یہ تو نافذ کرنے کے لیے تھے, یہ احکام سارے تھے, لاگو کرو ان کو. لیکن اپلائی کیوں نہیں ہوتے یہ احکام؟ چونکہ اپلائی ہونے کے لیے سسٹم چاہیے آپ کو. سسٹم آپ کا ہے نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہم نے توجہ دلائی ہے, ہمارے اساتید نے ہمیں سمجھائی ہے کہ نظام, پہلے نظام ہو پھر احکام. جب نظام کی طرف ہم آئے ہیں تو ہم نے پاکستان کے اندر تو نہ احکام نہ نظام, رسومات ہیں. پاکستان کا دین رسومات ہیں. تو ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ نظام کے اندر احکام, پھر ان احکام کے بعد باقی ماندہ وقت میں رسومات ہیں, وہ بھی جن کی شریعت اجازت دیتی ہے, جن رسومات کی. تو اب جو تقاریر میں ہمارا موضوع ہوتا تھا, سائمن فک یا اس طرح کے محققین, بہت سارے پاکستان کے اندر بھی مختلف یونیورسٹیز کے اسکالرز ہیں, ان کے ڈاکٹریٹ کے تھے, ایم فل کے تھے, یا آپ کے لیول کے جو تھیسس تھے, خواتین مرد بہت سارے آتے رہتے ہیں انہی موضوعات کے اوپر آ کے. کوئی مجھ سے انٹرویو کرتے ہیں, کوئی اپنے طور پر کوئی تقاریر سن لیتے ہیں, کوئی سوشل میڈیا سے کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا ریفرنس دے دیتے ہیں. تو حقیقت میں یہ اچھی چیز ہے, توجہ کر رہے ہیں لوگ, لیکن اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاتے. مثلا سائمن فک نے نہیں کیا, آگے مزید آ کے سمجھا نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, تاکہ اس طرح پھر اگر ہماری بات کوٹ بھی کرنی ہے تو ان کو اس طرح کرنی چاہیے تھی کوٹ, کہ ہم اسلام میں احکام کے ساتھ ساتھ روایتی طور پر, روایتی اسلام میں صرف احکام ہیں, لیکن ہم انقلابی اسلام میں نظام کی بھی بات کرتے ہیں. یہ فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں, کہ نظام پہلے ہے اور احکام نظام کے اندر ہیں. جب نظام کی طرف ہم آتے ہیں تو ظاہر ہے اب نظام پھر کہاں ہے آپ کا نظام؟ اگر ہے سیاسی نظام ہے اسلام کا, تو کہاں ہے وہ سیاسی نظام؟ تو وہ سیاسی نظام ہمارے پاس پھر ہم آ جاتے ہیں, یعنی پہلے نظام کی ضرورت, پھر اس کے بعد آتے ہیں نظام کا حلیات نقشہ بتاتے ہیں کہ نظام امامت ہے. نظام امامت رسول اللہ کے عہد میں بھی تھا, انبیاء کے عہد میں بھی تھا. حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام کہا ہے کہ آپ امام ہیں لوگوں کے, تو امامت تو آغاز ہو گئی
حضرت ابراہیم سے، کم از کم حضرت ابراہیم سے. اور ذریت ابراہیم میں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ یہ میری ذریت میں بھی رہے. تو ذریت ابراہیم کا بھی امامت کا ہی نظام ہوگا قرآن کی روح سے، کہ جب تک ذریت ابراہیم قیامت تک ہے تو اس وقت تک امامت ہی ہوگی، نظام بغیر امامت کے نہیں ہوگا. اب یہ امامت کا پہلے تو ہمارے علماء اور ہمارے مومنین عوام اور اسکالرز نظام کو سمجھیں، نظام دین کو. پھر نظام دین میں کون سا نظام، فوراً یہ بات آتی ہے کہ جی پاکستان میں تو اتنے لوگ لیتے ہیں، تو آپ جب نظام کی بات کرتے ہیں تو کون سا نظام؟ خوب کلیئر ہم کہتے ہیں نظام امامت، نظام ولایت. خوب اس وقت نظام امامت و ولایت کیسے ہوگا؟ وہ نیابتی نظام امامت و ولایت، جس کو ولایت فقیہ کہتے ہیں. اب چونکہ ولایت فقیہ پہلی دفعہ لوگوں نے ایران سے سنی ہے، امام خمینی سے سنی ہے، ایران میں نافذ ہوئی ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ ایرانی نظام ہے. نہ، یہ غلط فہمی ہے سب کی، سائمن فوک کی بھی اور دوسروں کی بھی، کہ یہ اسلامی نظام ہے امامت کا، قرآنی نظام ہے اور شیعہ کے نزدیک نظام امامت ہے. ایران نہ بھی اگر نظام امامت قائم کرتا تو بھی شیعہ کا یہی نظام تھا. اب جب کہ ایران نے ایک پہل کر کے نظام امامت نافذ کر کے متعارف کروا دیا ہے، تو یہ اب ایران کے نام نہیں ہو گیا، یہ اسلامی نظام ہے، قرآنی نظام ہے. ہر سرزمین کے لیے اللہ کی طرف سے منظور شدہ یہی نظام ہے. اس لیے ہم اس کی بات کرتے ہیں، ایرانی نظام کی بات نہیں کرتے کہ ایرانی سسٹم پاکستان میں لایا جائے. قرآنی سسٹم پاکستان میں ہو، نظام ہو، نظام امامت ہو، نظام ولایت ہو، اور عصر غیبت میں نیابتی نظام ولایت، نیابتی نظام ولایت ہوگا. اب اس کا سیمپل کوئی دیکھنا چاہے، نمونہ دیکھنا چاہے، تو جیسے ایران میں قائم ہوا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ایران سے ہم ادھار لیں نظام، ایران کا سسٹم پاکستان کے اندر لاگو کریں. عموماً یہ غلط فہمی شیعہ کو بھی ہے، علماء کو بھی ہے، صحافیوں کو بھی ہے، میڈیا کو بھی ہے، سنیوں کو بھی ہے، چونکہ مطالعہ نہیں کرتے. جیسے سائمن فوک ہیں، انہوں نے ذکر تو کر دیا. اب آپ اتنے بڑے رائٹر ہو، ایک آپ کی کتاب میرے خیال میں ریفرنس بھی بن چکی ہے، ان کی کتاب باقاعدہ مسلم لینڈ پڑھائی جاتی ہے شاید. تو آپ ذمہ داری کے ساتھ بات کرو اور پوری تحقیق کرو، اپنے شاگردوں کو یا اپنے پڑھنے والوں کو مکمل آگاہی دو کہ عروۃ الوثقیٰ ہے. عروۃ الوثقیٰ نظام کی بات کرتا ہے، نظام قرآنی کی بات کرتا ہے اور نظام امامت کی بات کرتا ہے. یہ ہماری پوری بات ہے، مکمل بات ہے، جس کا میں نے خلاصہ کر کے آپ کو بتا دیا. علامہ صاحب، جو جامعہ عروۃ الوثقیٰ ہے وہ آپ کی تحریک کا ایک عنصر ہے. آپ اس تحریک میں مزید کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا ہی ہے، ہم نے کچھ عرصے سے اپنی تحریک کا عنوان تحریک بیداری رکھا ہے. تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نام ایک ضرورت کے تحت ہمیں رکھنا پڑ گیا تھا. ہم ایک احتجاج کرنا چاہ رہے تھے جب ڈنمارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوئی اور کارٹون بنائے گئے، تو سارے لوگوں نے، ساری دنیا نے احتجاج کیا. ہم بھی احتجاج کے لیے گئے انتظامیہ کے پاس، لاہور انتظامیہ کے پاس، کہ ہمیں احتجاج کا NOC دیا جائے کہ ہم ریلی نکالنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کوئی نام ہونا چاہیے آپ کو. تو ہمارا کوئی نام نہیں تھا، نہ ہم نام کے قائل ہیں، نہ اس طرح تنظیم اور پارٹی کے قائل ہیں. ہم تو امت کے قائل ہیں کہ امت کے نام NOC جاری کرو. لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہاں قانون ہے ہمارے اس میں کمشنر کے دفتر میں کہ آپ کا کوئی تنظیم یا کوئی نام ہو. تو اب مجھے آ کر انہوں نے بتایا کہ نام مانگ رہے ہیں. تو پھر ہم نے وہاں فوراً اس NOC کے لیے یہ نام دے دیا. نام وہی دیا جو کام کر رہے تھے. اصل میں ہم بیداری کا ہی کام کر رہے تھے، لوگوں کا شعور بیدار کرنا. تو ہم نے یہی بیداری کا نام دے دیا کہ تحریک بیداری امت مصطفیٰ. نام بعد میں پڑا لیکن عمل پہلے سے ہو چکا تھا. یہ عمل یعنی جب سے ہمیں شعور ملا، تھوڑی بیداری آئی طالب علم کے زمانے میں، تو اسی وقت سے بیداری کی تحریک کا آغاز ہو گیا تھا. لوگوں کو آگاہ کرنا، شعور دینا، دینی شعور دینا، انسانی شعور دینا، سماجی شعور دینا، عقلی شعور دینا. یہ ہمارا ہدف تھا اور جو آج تک ہم جاری کر رہے ہیں. پھر اسی بیداری کا نتیجہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ بھی ہے. اور اب جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ آپ شاید جامعہ ام الکتاب بھی دیکھ آئی ہیں، یہ بھی ہے. اور پورے ملک کے اندر الحمدللہ اس کے ثمرات
ہم نے اس کو عروۃ الوثقیٰ کو قرآنی نام سے یاد رکھا ہے. عروۃ الوثقیٰ قرآن کا نام ہے, قرآنی نام ہے آیت الکرسی میں, اور اسی کو ہم نے پھر قرآنی صفت بھی بتائی کہ یہ شجرہ طیبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی ہے کہ جس کی شاخیں ہیں اور جس کے پھل ہیں جو ہر آن اپنا پھل دے رہا ہے. اور الحمدللہ اب اس شجرہ طیبہ عروۃ الوثقیٰ کی شاخیں بھی پورے ملک میں ہیں اور اس کا پھل بھی الحمدللہ پورے ملک کے اندر موجود ہے. فکری پھل ہے, تربیتی پھل ہے, علمی پھل ہے, وحدت کی صورت میں وحدت امت کی صورت میں پھل ہے. ہر طرح کا جتنی توفیق اللہ نے دی ہمیں اس کے مطابق یہ عمل جاری ہے ہمارا. علامہ صاحب صرف 15 سال کے عرصے میں اتنی کامیابی, جامعہ عروۃ الوثقیٰ کی فنڈنگ کا کیا ذریعہ ہے؟ اصل میں یہ جو بنا ہے ڈھانچہ نا, یہ 15 سال ہو چکے ہیں ہمارے عمل کو, لیکن 15 سال نہیں لگے ہمیں یہ بنانے میں, 10 سال لگے ہیں. یہ سب کچھ 10 سال میں بن چکا تھا. البتہ ابھی جاری ہے کام, ساتھ ساتھ آگے تکمیلی کام ہو رہے ہیں, لیکن جو بنیادی سٹرکچر بننا تھا وہ 10 سال کے اندر مکمل ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ وقت کے لحاظ سے بھی یہ ٹائم عموماً نہیں ہوتا, زیادہ وقت لگتا ہے. اتنے بڑے ڈائمنشن کے ساتھ کسی سٹرکچر کے لیے بہت کم وقت ہے 10 سال. بلکہ میں یوں کہوں کہ ایک بہت ہی بڑی شخصیت, چونکہ سرکاری عہدے پر ہے, میں نام ان کا نہیں لیتا, انہیں جب ہم نے بتایا ہمارے دوستوں نے کہ یہ 10 سال کے اندر سب کچھ بنا ہے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ وہ بریلوی مکتب فکر سے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ ہم کرامتوں کے قائل ہیں بریلوی, تو اگر آپ یہ کہتے کہ یہ مدرسہ بنا بنایا آسمان سے اترا ہے تو میں مان لوں گا, چونکہ کرامت کے قائل ہیں ہم. اور اگر یہ کہو کہ یہ ناقہ حضرت صالح کی طرح زمین سے بنا بنایا باہر نکلا ہے تو بھی میں مان لوں گا. لیکن یہ نہیں مان سکتا کہ 10 سال میں اتنا بڑا آپ نے بنایا ہے, یہ ماننا مشکل ہے. ایسا ہی ہے, واقعیت یہ ہے کہ یہ ایک معجزاتی کام سمجھو کام ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی تائید و مدد سے ہوا ہے اس کم وقت کے اندر. اور اس میں ظاہر بنیاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے جو خدا نے دی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے, جنہوں نے مالی تعاون کیا ہے, جو آپ کا سوال بھی ہے, میں اس کو بیان کروں گا. لیکن اس مالی تعاون کے ساتھ ساتھ جو عملی میدانی کام ہوا ہے وہ لوگ, انہوں نے یہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا ہے. مالیاتی فنڈز جہاں پر ہمیں پاس ہے, لگا ہے, نظر بھی آ رہا ہے, لیکن ہم سے زیادہ دوسروں کے پاس ہے فنڈز. مسلمات میں سے ہے کہ لوگوں کے پاس دینی فنڈ ہم سے زیادہ ہے, لیکن آگے کوئی ڈھانچہ سٹرکچر کھڑا ہوا نظر نہیں آتا. اگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ بیرونی فنڈنگ سے کام ہوا ہے. پاکستان کے اندر ایسے دینی مذہبی ادارے موجود ہیں مختلف مذاہب کے جو بیرونی فنڈنگ سے یہ بنے ہیں سارے. لیکن الحمدللہ ہم یہ فخریہ طور پر پوری پاکستانی قوم کے لیے فخر ہے, نہ صرف شیعہ کے لیے بلکہ پوری پاکستانی قوم کا فخر ہے یہ کہ اس ادارے کے بننے میں شروع سے آج تک 1 روپیہ بھی بیرونی فنڈنگ شامل نہیں ہے, نہ کسی گورنمنٹ کی, نہ کسی شخصیت کی, نہ کسی مجتہد کی, کسی طرف سے, نہ ایران, نہ غیر ایران, نہ عراق. یہ سب کام مومنین نے کیا ہے. میں اس کی ہسٹری بیان کرتا رہتا ہوں. کوئی سوال آپ نے تو کر دیا ہے سوال, جو نہیں کرتے میں ان کو خود سے بتا دیتا ہوں, تاکہ چونکہ لوگوں کے ذہن میں چھپا ہوا سوال ہے, یہ زبان پہ نہ بھی لائیں لیکن یہ ذہنوں میں سوال ہوتا ہے اور یہ ضروری بھی ہے بیان کرنا. جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, یعنی اللہ نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں وہ بیان کرو, لوگوں کو تحدیث کرو, نعمت کی ذکر کرو, اس کا چھپاؤ نہیں, پنہان نہ رکھو, نعمت کھول کے بیان کرو سب کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے, تو اس فرمان کے تحت وہ ہمیں بھی شامل ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا ہم ذکر کریں. دوسرا اس لیے ضروری ہے یہ عنصر بیان کرنا تاکہ ہماری قوم کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو. ہماری قوم کے اندر یہ احساس کمتری ہے کہ ہم بڑے کام خود نہیں کر سکتے. ہماری گورنمنٹ میں بھی خود اعتمادی نہیں ہے. یہ بڑے کام کرنے کے لیے IMF کے پاس جاتے ہیں,
سعودی عرب کے پاس چلے جاتے ہیں, امریکہ کے پاس, چائنا کے پاس چلے جاتے ہیں. خود اعتمادی نہیں ہے, یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کام تو ہم خود کر سکتے ہیں, اس میں کیا مشکل ہے. لیکن خود اعتمادی ہو تو کر سکتے ہیں. ہم چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیں اپنے, تو خود اعتمادی نہیں ہوتی ہمارے بچوں کے اندر, وہ سہارا لیتے ہیں بڑوں کا یا سہارا لیتے ہیں دوسروں کا. اگر ہم خود اعتمادی اندر پیدا کر لیں اپنے, تو ہم بڑے کام کر سکتے ہیں, ناقابل یقین کام کر سکتے ہیں, جس کی ایک مثال عروۃ الوثقیٰ ہے. جیسا آپ نے کہا نا کہ یہ ایک تحریک بیداری شروع تھی جامعہ عروۃ الوثقیٰ کی. میں تاریخ آپ کو بیان کرتا ہوں کیسے بنا. میں تبلیغ کے لیے قم مقدسہ میں پڑھتا تھا. تبلیغ کے دنوں میں پاکستان آ جاتا تھا, محرم, صفر, ربیع الاول اور ماہ رمضان. تو مختلف شہروں میں جاتا تھا, جا کے تبلیغ کرتا تھا. اور تبلیغ ہماری ایک ہی طرح کی ہوتی تھی, آگاہی, بیداری, اور لوگوں کو اس ظلمت سے, جہالت سے نکالنا. تو لاہور کے چند مومنین تھے, انہوں نے مجلس سنی میری, اور مجلس سن کر تو انہوں نے وقت مانگا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. میں نے وقت دے دیا ان کو. تو اس ملاقات میں انہوں نے کھانا رکھا اپنے گھر میں. تو اس کھانے پہ گئے, تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم آپ کی مجالس 2-3 خمسہ تھا میرے خیال میں, 5 مجلسیں تھیں, تو ہم نے یہ خمسہ آپ کا پورا سنا ہے, اور اس میں ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ آپ کی سوچ, آپ کی گفتگو روایتی انداز سے ہٹ کے ہے. آپ جس طرح دوسرے عموماً کرتے ہیں تقریر, اس طرح نہیں کرتے آپ کا بالکل ہی انداز ہی الگ ہے, باتیں ہی الگ ہیں, سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں محسوس ہوا ہے کہ آپ کی فکر, سوچ اور گفتگو میں رائے حل موجود ہے, سولوشن ہے مسائل اور مشکلات کا. یہ ان مومنین نے, لاہور کے چند مومنین نے, 3 مومنین تھے, انہوں نے یہ بات کی. تو بہرکیف میں نے ان کو صراحہ تحسین کیا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ عموماً تو سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے, بور ہوتے ہیں لوگ, لیکن آپ کے دل میں گئی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فکر جو ہمیں بہت قیمتی اور بنیادی نظر آئی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک مرکز ہو اور اس کی ترویج اور تعلیم ہو, تاکہ باقی لوگ بھی اس فکر سے آشنا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اچھی تجویز ہے آپ کی, لیکن میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس کے لیے میں مدرسہ بناؤں, ادارہ بناؤں, پھر یہی تعلیم دوں لوگوں کو پاکستان میں. اسٹیج سے, ممبر سے تو دے رہا ہوں, لیکن مدرسہ بنا کے دوں, اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں. تو کہنے لگے کیوں نہیں ہے تیار؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ یہ عزت سے یہ کام نہیں ہوتا. مدرسے عزت کے ساتھ, دینی ادارے, مسجدیں, امام بارگاہیں عزت سے نہیں بنتے. تو میں نے کہا میں نے دیکھا ہے جنہوں نے مدرسے بنائے ہیں, ان کا حال دیکھا ہے. مدرسے کی بنیاد رکھ کے پھر رسید بک لے کے مارکیٹوں میں گھومتے رہتے ہیں, چندے مانگتے ہیں مسجدوں میں, جگہ جگہ. پھر لوگ چندہ دیں نہ دیں توہین ضرور کرتے ہیں, ان کی تذلیل ضرور کرتے ہیں. تو میں نے وہ مناظر دیکھے ہوئے, تو مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے. جو طالب علمانہ مجھ سے ہو سکتا ہے, تبلیغ, تحریر اور تبلیغ میں کر رہا ہوں, کتابیں لکھ رہا ہوں, اور یہ کام کر رہا ہوں, کرتا رہوں گا جتنی میرے پاس وسعت ہے, لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ عزت کے ساتھ بنے گا یہ ادارہ, تو آپ حامی بنیں. بہرکیف یہ تجویز تھی ان کی پہلے دن کی. تو میں نے سن لی, اور سن کے پھر کوئی حامی نہیں بری. اس کو پھر 3 سال لگ گئے اس تجویز کو میچور کرنے میں. وہ مومنین جب بھی ملتے, بلکہ ایک آدھ دفعہ تو قم تک گئے میرے پیچھے وہاں پر. اور ویسے تو میں زیادہ آتا تھا پاکستان میں, لیکن ایک دفعہ یہ خود وہاں گروپ بنا کے, وفد بنا کے گئے, اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ ہم آمادہ ہیں, آپ قبول کریں. بہرکیف میں نے دیکھا کہ اتمام حجت ہو گیا ہے مجھ پر, اب میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہو گیا ہوں, تو مجھے کرنا پڑے گا یہ کام. تو میں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے یہ زمین خریدی, 3 بندے تھے. پھر ان 3 کے ساتھ اور بندے بڑھتے گئے, پھر تقریباً 6-7 نفری ٹیم بن گئی. یہ سارا انہوں نے کیا ہے یہ کام. اور عمومی پبلک سے بھی ہم نے کبھی چندہ نہیں مانگا, اپیل بھی چندے کی کبھی نہیں کی. کسی مجتہد کے دفتر سے بھی ہمیں کوئی گرانٹ فنڈ نہیں ملا, پاکستان گورنمنٹ سے کچھ نہیں ملا, ایران گورنمنٹ سے کچھ نہیں ملا. جتنے ہمارے مذہبی فنڈ ہوتا ہے جہاں جہاں, وہ عموماً دیتے بھی ہیں, لوگوں کو مدد کرتے بھی ہیں. پاکستان کے اندر مختلف
فنڈیڈ ادارے بنے ہوئے ہیں, ملک کے اندر سے بھی ان کی فنڈنگ ہوئی ہے, باہر سے بھی. ہم نے ان سے مانگا بھی نہیں, انہوں نے ہمیں دیا بھی نہیں. چونکہ یہ مومنین جنہوں نے عہد کیا تھا یہ اس عہد پہ پکے نکلے, اور انہوں نے یہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے 3 ایکڑ جگہ خریدی, پھر 3 ایکڑ اور جگہ خریدی, پھر اور خریدی. اس طرح کرتے کرتے ابھی تقریباً کوئی 25-30 ایکڑ کے قریب جگہ یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے, جس میں سے 18 ایکڑ پر تقریباً ادارہ بن چکا ہے. بڑا ادارہ ہے جس کے اندر ہزاروں طلبہ و طالبات کی گنجائش ہے, اور آگے مزید مسلسل ترقی کر رہا ہے یہ ادارہ. تعمیرات کے لحاظ سے بھی, ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے بھی وسعت آ رہی ہے. سائنس کالج اس کے اندر بن گیا ہے, اور متعدد اس کے اندر تفاصیل ہیں. یہ ساری وہی طبقہ جنہوں نے یہ بنیاد رکھی تھی انہیں اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے یہ کام کیا ہے. ہم نے عموماً لوگ نہیں نام بتاتے, کوئی ادارہ نام نہیں بتاتا, بلکہ ایک سرکاری افسر یہاں پر آئے ہمیں یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کو فنڈ کون دیتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو سخت سوال ہے, یہ تو کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا. کہا ہاں نہیں. وہ کہنے لگے میں ایک اہل سنت مدرسے میں گیا, سرکاری افسر تھے جن کا کام یہی ہے کہ معلوم کریں یہ دینی ادارے, خصوصاً جب FATF نے اور انہوں نے دباؤ ڈالا ہے کہ پاکستان کی یہ مذہبی فنڈنگ کنٹرول کر کے ہمیں رپورٹ دو, تو وہ رپورٹ بناتے ہیں. تو میں نے کہا کسی نے بتایا آج تک آپ کو فنڈ؟ اپنے کہتے ہیں نہیں بتایا, کسی نے بھی نہیں بتایا. تو کہنے لگے کہ میں نے ایک مولانا کے پاس گیا اور انہیں جا کر کہا کہ بتاؤ ڈونرز کون ہیں آپ کے. تو اس نے کہا کہ یہ تو میں اپنے باپ کو بھی نہیں بتاؤں گا. تو میں نے کہا باپ کو کیوں نہیں بتاؤ گے؟ کہا اس لیے کہ باپ جا کے لے لے گا اس سے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک کہا اس نے کہ ڈونرز کوئی نہیں بتاتے, لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو, چونکہ ہمارا صاف شفاف معاملہ ہے. تو میں آپ کو, ہم نے وہ 5-6 بندوں کے نام بتائے کہ یہ ہیں ہمارے بنیادی ڈونر جنہوں نے یہاں پروجیکٹ بنائے ہیں, کام کیا ہے, اور اپنا سرمایہ, بعضوں نے سارا سرمایہ لگایا اور بعضوں نے جو توفیق اللہ نے دی وہ لگایا. اور اسی طرح پھر ادارہ جب بن گیا, اس کی فعالیت سامنے آئی, ایک تو سٹرکچر اس کا بنا, پھر اس کے اندر جو کارکردگی سامنے آئی, تو لوگوں کی نگاہوں میں آیا, ایک پہچان بن گئی ادارے کی. جب پہچان بنی ہے تو اب لوگ خود اپنے طور پر اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اس کی ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. یعنی کسی وقت میں بھی یوں نہیں ہوا کہ ہم اس طرح پریشان ہو گئے ہوں کہ ہمیں مانگنا پڑے کسی سے جا کر. مشکلات ضرور ہیں, چونکہ کام بڑا ہے, زیادہ ہے, اور مشکلات ہیں اس میں. یعنی لوگ جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں 2 طرح کا تعاون کرتے ہیں, بلکہ 3 طرح کا تعاون کرتے ہیں. ایک تو جو اپنا خمس ہمیں دیتے ہیں, خمس زکوٰۃ صدقات جو ہم پر اعتماد کرتے ہیں ہمیں لا کے دیتے ہیں, ایک وہ طبقہ ہے. ایک وہ طبقہ بھی ہے جو ہمیں قرض دیتے ہیں. یہ ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ آپ جامعہ کے ساتھ تعاون ڈونیشن کی صورت میں بھی کر سکتے ہو. اگر ڈونیشن نہیں دینا چاہتے تو وہ پیسہ جو آپ کے پاس فارغ پڑا ہوا ہے بینک کے اندر یا گھر کے اندر, کسی استعمال میں نہیں ہے, وہ پیسہ آپ ہمیں دے دو اور ہم اس سے جامعہ کی تعمیرات کرتے ہیں. پھر آپ کو جب آپ کو ضرورت ہو تو یہ پیسہ ہم آپ کو واپس کر دیں گے, اور ایسا کرتے ہیں لوگ, ابھی بھی کر رہے ہیں. ہمیں ایک بڑا تعاون اس طرح سے ہوتا ہے, قرض دیتے ہیں. تیسرا تعاون جو مالی طور پر ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی توفیق ہے, اللہ نے دیا ہے کہ ہمیں جو ضروریات ہوتی ہیں وہ بڑے لانگ ٹائم کریڈٹ پہ لوگ ہمیں دیتے ہیں, لمبے. مثلا اگر ہم اپنے کھاتے بتائیں آپ کو یا کسی بھی کاروباری آدمی کو تو باور نہیں کرے گا, یقین نہیں کرے گا. مثلا ہمیں لکڑی چاہیے دروازوں کے لیے, مسجد کے لیے, تو ہم نے جتنی لکڑی ضرورت ہے وہ ساری اٹھا لی, ظاہر 5-7 کروڑ روپے کی لکڑی اٹھا لی. تو کوئی بھی نہیں دیتا, کوئی کاروباری آدمی اتنا کریڈٹ نہیں دیتا کسی کو, چونکہ اس کا اپنا کاروبار بیٹھ جاتا ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے اعتماد کیا, ہمیں دے دیا کہ بھائی یہ تھوڑے تھوڑے کر کے ہمیں واپس کرتے جو. اسی طرح ہمیں کوئی اور چیز چاہیے, سیمنٹ چاہیے, سریا چاہیے, تو وہ اعتماد کر کے دے دیتے ہیں, اور ہم بعض اوقات سالوں تک ان کا واپس نہیں کر پاتے, تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کریڈٹ ان کا اتارتے ہیں ہمیں.
تو یہ بھی ایک بڑا تعاون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف ہے کہ آج کے مفاد پرستی کے زمانے میں تو ایک دن کے لیے کوئی نہیں دیتا کسی کو کریڈٹ پر، لیکن یہ تعاون ہے جو لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ اس طرح سے نظام ہمارا الحمدللہ چل رہا ہے۔ فنڈز لگا ہوا زیادہ نظر آتا ہے، فنڈز ملتا بہت کم ہے ہمیں۔ ان دو طریقوں سے ہم کام کرتے ہیں، قرض بھی اٹھا لیتے ہیں اور کریڈٹ پہ سامان بھی لے لیتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اسے اتارتے رہتے ہیں۔ تو یہ راز ہے، اور یہ راز ہماری قوم کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے بھروسے پر، اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر خود اعتمادی کے ساتھ ملک کے اندر بڑے کام کریں اور کریں گے انشاءاللہ۔ اب مومنین نے جو حامی بھری ہے مختلف شہروں کے اندر، جامعہ عروۃ الوثقیٰ جیسے بڑے پروجیکٹ کے لیے لوگ تیار ہو رہے ہیں مختلف شہروں کے اندر، اور یہ قبل از وقت ہوگا، میں یہاں اعلان کر دوں کہ کون سی جگہ ہیں۔ اپنے وقت پر انشاءاللہ جب بن جائے گا، ہم نے پہلے بھی یہی کیا ہے کہ پہلے کوئی چیز بنا کے پھر پبلک میں اناؤنس کیا ہے۔ وہ چندے مانگنے کے لیے یہ نہیں کہ پہلے پیپر بنا کے پھر اناؤنس کر دیں، پھر زمین پہ کام نہ ہو۔ تو ہم نے الحمدللہ، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کے بعد۔ علامہ صاحب، قرآن مجید میں بھی ایک طالوت کا جو واقعہ ہے کہ کس طرح سے محدود وسائل کے ساتھ ایک اتنے بڑے گروہ کی قیادت، تو بہت انسپائرنگ محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ کی بھی اسی طرح مماثلت نظر آتی ہے کہ اسی مطلب چیز کے ساتھ کہ کیسے خدا نے اس کو نامینیٹ کیا اور اس نے ایک گروہ کی قیادت کی، اور اسی طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بھی اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ تو علامہ صاحب، جو یہاں کا وومن ونگ ہے جامعہ کا، اس کی انچارج کون ہے اور کیوں ہے؟ پہلا جو آپ نے پوائنٹ کیا وہ سوال تو نہیں تھا آپ کی طرف سے، ایک تحسین تھی گویا، ایسا ہی ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے بعض جو واقعات ہیں یا بعض تعلیمات ہیں وہی ہمارے لیے الہام کا باعث بنی ہے۔ از جملہ یہی ماجرا حضرت طالوت کا کہ ایک غلام قوم، پسماندہ قوم تھی، اور انہیں احساس ہوا کہ ہم غلام بن گئے ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں۔ اللہ سے انہوں نے مدد مانگی تو اللہ نے طالوت کو، اور طالوت کون تھے؟ کوئی شخصیت نہیں تھی، کسی بڑے خاندان کے بھی نہیں تھے، ایک چرواہا، بھیڑ بکریاں گاؤں کے چرانے والے۔ تو لیکن ان کے اندر دو چیزیں اللہ نے کہا کہ ہم نے رکھ دی ہیں، ایک بسطۃ فی العلم والجسم، یعنی ایک بصیرت، آگاہی دے دی ان کو ہم نے، اور دوسرا طاقت، شجاعت دے دی، دلیری دے دی۔ یہ دو چیزیں اگر غریب آدمی میں آ جائیں، دو چیزیں کہ شعور آ جائے اس کے اندر، بصیرت آ جائے، ذہن کھل جائے اس کا، اور دوسرا اس کے اندر شجاعت، دلیری آ جائے، تو بڑے کام کر سکتا ہے۔ یہ غریب بچے بھی بڑے کام کر سکتے۔ میں اکثر اپنے جوانوں کو کہتا ہوں کہ میں جب آپ کی باتیں سنتا ہوں، آپ کے کام دیکھتا ہوں نا، تو مجھے بزدل لگتے ہو آپ بہت۔ یہ جو آپ سوشل سائنسز نہیں پڑھتے ہو نا، بزدلی کی وجہ سے نہیں پڑھتے ہو، بہت ڈرپوک ہو آپ لوگ، کیونکہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ سوشل سائنس پڑھیں گے پھر کھائیں گے کیا، نوکری نہیں ملے گی، آگے اس کا سکوپ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ تو یہ بزدلی ہے۔ بزدل لوگ ایسا نہیں کرتے۔ بزدل لوگ اپنا ویژن بنا کے پھر اس کے اوپر کامیابی حاصل کرتے ہیں، ٹھان لیتے ہیں، اور اللہ انہیں اس راہ پہ دیتا ہے کامیابی۔ لیکن آپ بزدل لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہو سب سے پہلے کہ اس وقت کون زیادہ کما رہا ہے؟ ڈاکٹر زیادہ کما رہے ہیں، بس ہم نے بھی ڈاکٹر بننا ہے۔ تو یہ دلیر قوم نہیں ہے۔ دلیر قوم وہ ہے بچے جو ایک بڑا مقصد چنیں، بے شک دنیا اس پہ جاتی ہے یا نہیں جاتی، لیکن ہم جائیں اس پہ، اور اللہ اس پہ کامیابی دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے جو تقویت کا باعث بنا وہ یہی واقعہ بھی تھا، ایک ان میں سے بہت سارے واقعات میں سے ایک یہی تھا قرآنی قصہ۔ اور اسی قصہ کے آخر میں ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ، جب وہ غلبہ ہو گیا جالوت پر، تو اس کے موقع پر انہی کی فوج میں سے جو تھوڑی سی چھوٹا سا گروہ ضعیف تھا، حوصلے ٹوٹے ہوئے تھے، اس میں سے دو حوصلے والے بندے تھے، اور انہوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تو یہ ظاہر ایک بنیاد ہے قرآن کی، اگر اس پر ہمیں اعتقاد ہو جائے۔ ایک چیز جو ہم نے آزمائی ہے وہ توکل ہے، اللہ پر اعتماد و بھروسہ، پورا بھروسہ کریں اور آزمائیں۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ اللہ آپ کو آزماتا ہے، آپ بھی اللہ کو آزمائیں، اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھیں پورا اترتا ہے یا نہیں۔ تو وہ کیا ہم نے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر، ہم نے کم توکل کیا، اللہ نے زیادہ ہمیں
सहारा दिया और अल्लाह ने ज़्यादा कामयाबी बड़ी दे दी। ज़ाहिर है मुखालफत भी होती है, बहुत हर तरह की हमारे मुकाबले में काम होता है, लेकिन फिर भी ये काम आगे बढ़ रहा है, तो ये अल्लाह की मदद है, तवक्कुल का नतीजा है। तहरीक बेदारी, जैसे आपने देखा कि ख़वातीन को हमने नज़रअंदाज नहीं किया। तालीम में भी, मैं अफ़गानिस्तान में जब ख़वातीन की तालीम पे पाबंदी लगी तो मैंने खुतबे में कहा कि ये जो आपने काम किया ना, ये गलत किया है, ये बेशऊरी का काम किया है। ख़वातीन को तमाम मौक़े फ़राहम करो मर्दों के बराबर, बजाय इसके कि उन पे पाबंदी लगाओ, उनको अलहदा से यूनिवर्सिटियाँ बना के दो, उनको कॉलेज बना के दो, उनको हर चीज़ उनकी अलग बना के दो उनको। ये फरीज़ा है आपका, आपके पास हुकूमत है तो आप पाबंदियाँ लगाने में चले गए। ये क्या तीर मारा आपने, इस्लाम की खिदमत की है कि औरतों पे तालीम पे पाबंदी लगा दी आपने। मैंने अपनी मिसाल दी कि देखें ख़वातीन को मैं भी नहीं कहता हूँ कि मर्दों के साथ मखलूत होकर ख़वातीन पढ़ें, मैं भी इसका कायल नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर औरतों को घर बैठा लें, चूँकि मखलूत तालीम के अलावा इदारे ही नहीं है। तो बनाए ना, ये नालायकी है आपकी, ये कोताही है आपकी हुकूमत की, मोमिनीन की, कि क्यों नहीं ये ख़वातीन के इदारे आपके पास, क्यों मखलूत इदारे बनाए, क्यों मर्दाना बनाए सारे। ये पैसा तकसीम करना चाहिए था आपको जी। तो हमने ऐसा ही किया है। हमने हॉस्पिटल बनाया है, उसके 2 हिस्से बनाए हैं। एक हॉस्पिटल ख़वातीन का मुकम्मल पूरे सिस्टम के साथ, और एक हिस्सा मर्दाना। और ख़वातीन के हॉस्पिटल में ख़वातीन इलाज मुआलजा करेंगी, मर्दों के हॉस्पिटल में मर्द करेंगे। इसी तरह तालीम में हम बुनियादी तालीम से लेकर आला तालीम तक ख़वातीन के लिए वही वसाइल दिए हैं, बल्कि उम्मुल किताब में तो ख़वातीन के लिए ज़्यादा बेहतर माहौल है। आप गई हैं वहाँ, देखा है, मर्दाना मदरसे से ज़्यादा अच्छा ख़वातीन का मदरसा है, और वसाइल उसके, तालीमी सहूलतें, उसकी हिफाजत, उनकी हर चीज़ बहुत आइडियल उनके लिए बनाई है। और इसी तरह हर काम में हमने ख़वातीन को मर्दों के साथ मखलूत नहीं किया, बल्कि ख़वातीन को मर्दों के बराबर हमने स्ट्रक्चर बना कर दिया है, और उनके लिए हमने सारा इंतज़ाम किया है। जब तबलीग और बेदारी का अमल हमने शुरू किया तो उसमें भी ऐसा ही किया हमने, कि मर्दाना बेदारी नहीं है, इंसानी बेदारी है, जिसमें ख़वातीन बराबर की शरीक हैं, और ख़वातीन ने बेदारी में मर्दों से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। आप ख़वातीन जो काम करती हैं हमारी, और मर्दों के देखें तो ख़वातीन का अमली रिज़ल्ट बहुत अच्छा है मर्दों की निस्बत। तो ये इन्होंने किया। और ये ख़वातीन, यूँ नहीं है कि हमने तंजीम नहीं बनाई ख़वातीन की, तंजीम ना मर्दों की बनाई है ना ख़वातीन की बनाई है, तहरीक है। तहरीक यानी एक मूवमेंट है, और उसके लिए कोई ओहदे नहीं होते, मरकज़ियत नहीं होती, कोई सदारत, सेक्रेटरी, ढांचा, काबीना, कुछ भी नहीं होता। तहरीकों में ये होता है कि जो भी ज़्यादा मुतहर्रिक हो वो आगे नुमायाँ हो जाता है, वो मर्द हो या औरत हो। और यूँ नहीं है कि हमने किसी को नामज़द कर दिया है कि ये होगा, ये फ़ालियत करे या ना करे, मसूल ये है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जिसने फ़ालियत की है वो ख़ुद आगे आ जाता है। वैसे कोऑर्डिनेशन के लिए, राबते के लिए करते हैं हम, बाज़ अफराद को मुअय्यन करते हैं कि ये पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ शहरों में, इलाक़ों में रवाबित का काम करेंगे। जैसे पिंडी इस्लामाबाद में ख़वातीन हैं, अज़ ख़ुद मुतहर्रिक हैं। यूँ नहीं है कि हमने उनको नामज़द किया है, हमने उनको यूँ समझे कि हरकत दिलाई है। हमने उन्हें ये बताया कि आपके ऊपर भी मर्दों की तरह हरकत आप पर भी लाजमी है। जुमूद नहीं, आपको किचन के लिए नहीं पैदा किया गया, आपके ऊपर भी समाजी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मुआशरती दीनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तालीमी तरबियती हैं, वो आपने पूरी करनी है। तो जिस को समझ आती है मर्दों में से वो आ जाता है मैदान में, ख़वातीन में से भी जिसको समझ में आती हैं वो आ जाता है मैदान में। अभी जो मदरसा है उम्मुल किताब, तो इसकी जो मुदीरियत है वो कर रही हैं वो तैयबा नकवी ख़ानम तैयबा हैं, और उनके साथ बाकी ख़वातीन का पूरा एक बड़ा ग्रुप है जो काम कर रहे हैं। तहरीक बेदारी भी इसी तरह वही नज़ारत करती हैं, लेकिन ख़वातीन का एक बड़ा ग्रुप है जो चूँकि इनकी एक इल्मी बुनियाद है, क़ौम में पढ़ती रही हैं ये जामिअत ज़हरा में, और अच्छा एक दीनी निसाब भी पढ़ा हुआ है, और ख़ुद तकारीर भी करती हैं और पढ़ाती भी हैं, मुअल्लिम भी हैं और वक्त भी देती हैं। तो उन्होंने जामिआ उम्मुल किताब की भी ज़िम्मेदारी संभाली हुई है, और ख़वातीन बेदारी वालों की भी
رہنمائی کرتی؟ علامہ صاحب، ہم اپنے تعلیمی اداروں میں خاص کر یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات علمی شخصیات ہیں، پروفیسرز وغیرہ ہیں، وہ مطلب کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ اس طرح بات کرتے ہیں کہ مذہب کچھ نہیں ہے، یا اچھائی اور برائی جو ہے خود انسان نے بنائی ہے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا ڈائیورٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ کو، اور اس کے علاوہ ڈائیورٹ نہیں بھی کرتی تو انسان بہت زیادہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یہ مطلب جو سوچ ہے یا یہ فکر ہے، مطلب انسان بس سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ کیا ایسا ہے یا ویسا نہیں ہے، یا اچھائی واقعی ہے یا برائی موجود ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ افسوسناک پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا جو ہے پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، ہر جگہ پر یہ فضا بن گئی ہے. اور چونکہ ہمارے جو یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر ٹیچرز کے طور پر لوگ موجود ہیں، جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ جاب کے لیے انہوں نے ڈگری لی ہے، انہیں موقع ملا ہے تعلیم حاصل کرنے کا، لیکن علم مقصود نہیں تھا، ڈگری مقصود تھی. اور جیسے تیسے کر کے انہوں نے ڈگری پوری کر لی ہے، ڈگری لے کے پھر جاب بھی ان کو مل گئی ہے ایز اے پروفیسر، لیکچرر کسی یا انتظامی کسی شعبے کے اندر. اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے آ کر، ظاہر ہے پیچھے علمی بنیاد مضبوط نہیں ہے ان کی، یہ طے شدہ بات ہے. اول تو یہ کہ زیادہ تر ڈگری ہولڈر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ نیچرل سائنسز میں ہوتے ہیں، اور پھر آ جاتے ہیں ان پوسٹوں پہ بیٹھ کے. سوشل سائنسز کم پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو سرسری پڑھتے ہیں، صرف امتحان پاس کرنے کی حد تک، ان کی گہرائی میں نہیں جاتے. مثلا سوشل سائنسز جو سوسائٹی کے اصل تعمیری شعبے ہیں سارے، ان کو انہیں بڑا گہرائی میں جا کر پڑھنا چاہیے، لیکن یہ نہیں پڑھتے. صرف یہ سرسری ڈگریاں لے کے پھر جب آ جاتے ہیں جاب کے لیے اور کلاس ان کو مل جاتی ہے تو اپنے متعلقہ مضمون پر اتنی گرفت نہیں ہوتی، زیادہ وقت اسی پر صرف کرتے ہیں، مذہب کے خلاف، ویلیوز کے خلاف اور تعلیمات دینی کے خلاف. بچے چونکہ خام ہوتے ہیں، جوان بچے خام ہوتے ہیں، وہ کوئی پہلے سے دین کا بڑا مطالعہ نہیں ہوتا، ان کا اعتقادی طور پر مضبوط نہیں ہوتے، تو ان خام بچوں کے ذہنوں میں یہ شبہات ڈالتے ہیں. اگر کسی شبہے پہ روک کے اسی پروفیسر کو تھوڑا کہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو شبہ یہی کہ اچھائی برائی انسان خود پیدا کرتا ہے، اچھائی برائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر کوئی کہے کہ اسی موضوع پہ رک جاتے ہیں اور اسی کی ذرا ہم مزید کھولتے ہیں اس موضوع کو، تو 5 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا یہ پروفیسر، چونکہ خود اس کا اپنا مطالعہ نہیں ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ انسان کیسے خود 2-4 قول کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں، 1-2 مغربی اسکالر کے قول پڑھے ہوں گے، 1-2 فرانسیسی، جرمن، فلاں، اور ان کا کوٹ کریں گے فلاں نے یہ کہا فلاں. یہ تو آج کل میڈیا میں، واٹس ایپ میں ایک کہتے ہیں وائرل چیزیں ہیں. مثلاً آپ کو کتنی علی علیہ السلام سے منسوب حکمت کے اقوال سوشل میڈیا پہ جو کہیں دنیا میں، آسمان میں کسی جگہ ہے ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے. لوگ اپنے طور پر مولا علی کا قول، ہر قول جو اچھا لگتا ہے مولا علی سے، جیسے کوئی شعر اوٹ پٹانگ وہ مرزا غالب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی سنجیدہ شعر ہو علامہ اقبال کا شعر ہے. یہ ایک مزاج ہے ہمارے غیر علمی، غیر تحقیقی معاشرے کا. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یونیورسٹیوں کے اندر تحقیق کتنا مضبوط عمل ہے. آپ مغربی یونیورسٹیوں میں دیکھیں تحقیق کی بنیاد پر یونیورسٹی چلتی ہے، لیکن ہمارے یہاں تحقیق نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں اب تو باقاعدہ جو تھیسز لکھتے ہیں، آپ کی طرح تو کم لوگ ہیں نا کہ وہ اسلام آباد سے لاہور آئیں اور اپنے اس کے اسائنمنٹ کی تکمیل کے لیے اتنا وقت دیں، خرچہ کریں، ٹائم دیں، پھر آ کے. ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. وہ تو نیٹ پر بیٹھ کر ہی وہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اسی سے لکھوا لیتے ہیں، یا کسی کا لکھا ہوا چوری کر کے اسی سے ڈگری لے کے پھر جب یہ استاد بن جاتا ہے تو سوائے اس اینٹ شینٹ کے اور کچھ اس کے پاس ہوتا نہیں ہے. یہ بہت افسوسناک پہلو ہے، اور اس کے اوپر ہماری ریاست کی سنجیدگی نہیں ہے اور کنٹرول بھی نہیں ہے. یہ گمراہی ہے. لیکن ایک سہولت جو جیسے میڈیا کی وجہ سے مشکلات بڑھی بھی ہیں جوانوں کی، لیکن ایک سہولت بھی جوانوں کو میسر آئی ہے کہ وہ چیزیں جیسا علامہ اقبال کہتے تھے نا کہ وہ جیسے
اہل مدرسہ نے جس پہ پردہ ڈالا ہے وہ باہر کائنات میں اللہ نے وہ کتابیں کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. تو یہ آج ہو گیا ہے کہ جن چیزوں پر لوگوں نے پردہ ڈالا ہے، جن حقائق پر استادوں نے پردہ ڈالا ہے، مولویوں نے پردہ ڈالا ہے، ٹیچرز نے پردہ ڈالا ہے، وہ میڈیا میں کھل کے اب چیزیں سامنے آ گئی ہیں. لہٰذا لوگ اپنے طور پر ان چیزوں کی پیگیری کر سکتے ہیں. اس کلام کی سستی، اس کلام کی جو غلطی ہے وہ نکال سکتے ہیں کہ یہ درست بات نہیں کر رہا یہ شخص، کہ اچھائی برائی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. آپ اس وقت میڈیا سب سے بڑی مدد دے سکتا ہے ان کو کہ یہ نظریہ جو انہوں نے پیش کیا ہے یہ کس کا ہے اور کتنا وزن ہے اس کے اندر. تو تھوڑا اگر ہمارے جوان بھی سنجیدگی اختیار کریں، خصوصاً اسٹوڈنٹس، تو اساتید جو موضوع چھیڑتے ہیں ان اساتید کو اسٹوڈنٹ اپنی تحقیق سے لاجواب کر سکتے ہیں. یعنی میں یہ کہوں گا کہ کاؤنٹر کوسچن کر کے تیاری کر کے آئیں، مطالعہ کر کے آئیں. استاد جو ہے چپ ہو جائے گا چونکہ اس نے نہیں کیا ہوا مطالعہ، اس کے پاس آگے مواد نہیں ہے. آپ پڑھ کے جائیں باقاعدہ کہ یہ نظریہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے. اس نظریے کی سستی بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ بھی خود بات ہے، یہ درست بات یہ ہے، دلیل اس کے ساتھ ہے. تو دلیل کو اگر ہم چن لیں نا، ہماری جوان نسل خصوصاً تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹیوں کے، اگر دلیل کو اپنا مذہب بنا لیں کہ جو دلیل سے ثابت ہوگا ہم قبول کریں گے اس کو، جو دلیل سے نہیں ثابت ہوگا ہم اس کے اعتقاد نہیں پیدا کریں گے، تو پھر نہ مولوی کی بات چلے گی نہ پروفیسر کی بات چلے گی، بات دلیل کی چلے گی. جس کے پاس دلیل ہے اس کی بات قبول کی جائے گی. علامہ صاحب، آپ کی کوئی سیاسی وابستگی ہے؟ اگر نہیں تو یہ غیر جانبداری کیوں؟ ہماری سیاسی سوچ ہے، سیاسی اپروچ ہے، سیاسی، چونکہ ہمارا جو دینی مطالعہ ہے جیسا پہلے کہا تھا کہ اس میں نظام دین کی بنیاد ہے اور سیاسی نظام دین کی بنیادی نظام ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم دین میں نظام کے قائل ہوں اور پھر سیاسی نظام کو نظر انداز کر دیں. لیکن ہمارا جو سیاسی رجحان یا سیاسی بنیاد ہے وہ دینی ہے. جس طرح امام خمینی فرماتے تھے کہ میرا دین ہی میری سیاست ہے، تو ایسا ہی ہم بھی ہیں، ہمارا دین ہی ہماری سیاست ہے. اور جس طرح امام فرماتے تھے کہ کچھ لوگ کہتے تھے نا کہ دین میں سیاست نہیں ہے، تو امام فرماتے تھے کہ میں نے تو جتنا دین دیکھا ہے وہ ساری سیاست ہی ہے، جتنا دین ہے وہ ساری سیاست ہے. تو ایسا ہی ہے، یہ حقیقت ہے کہ دین ساری سیاست ہے. یہ تو وہ سیاست ہے ہماری، ہم وہ سیاست پہ بات بھی کرتے ہیں، اس سیاست کے لیے تشریح بھی کرتے ہیں، تجزیہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جو رائج سیاست پاکستان کے اندر ہے یہ شیطانی عمل ہے. یہ اس کو سب مانتے ہیں، خود سیاستدان بھی کہتے ہیں یہ شیطانی عمل ہے، لوگ بھی سارے کہتے ہیں کہ یہ شیطانی، یعنی شیطانی سے مراد یہ کہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہر راستہ اپناؤ. یہ تو شیطانی راستہ ہو گیا نا کہ آپ کو اقتدار چاہیے اور اقتدار کے لیے جھوٹ بھی بولو، اقتدار کے لیے دھوکہ بھی دو، اقتدار کے لیے ہر غلط کام صحیح غلط ہر چیز کرو. یہ شیطانی سیاست، یہ نہیں کرتے ہم. اس لیے ہماری نگاہ میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ایک جیسی ہیں، کارکردگی کے لحاظ سے اوپر نیچے ہوں گی لیکن اپنے ڈھانچے، اپنی شناخت اور اپنی ساخت کے لحاظ سے، اپنی پہچان کے لحاظ سے ساری ایک جیسی ہیں. یعنی شیطانی سیاست کرنے والے، بعضوں نے مذہبی پرچم اٹھایا ہوا ہے، بعضوں نے سیکولر پرچم اٹھایا ہوا ہے، لیکن مقصد اقتدار تک جانا ہے ہر ممکنہ وسیلے سے، مذہب کو ٹول بنا کر یا عوام کو ٹول بنا کر اقتدار تک آئیں. یہ سیاست ہم کنڈم کرتے ہیں. اس سیاست میں بے طرف نہیں ہے، غیر جانبدار نہیں ہے، جانبدار ہیں ہم. یعنی اس کی مذمت کرتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں، جیسے اور بہت ساری چیزوں پر ہم تنقید کرتے ہیں. ہم شیطانی نظام اور شیطانی سیاست پر بھی تنقید کرتے ہیں اور اس سے ہم بچتے بھی ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ اس سے کنارہ کشی کرو تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے. لیکن جو الہی سیاست ہے، دینی سیاست ہے، اہل البیت کی سیاست ہے، وہ ہم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ رائے حل بھی اسی سیاست میں ہے. سیاست سے کنارہ کشی میں نہیں ہے رائے حل، اس جگہ رائے حل ہے جو جیسے ہمارے بزرگوں نے تعلیم دی ہے. علامہ صاحب، جو پاک و ہند کے اندر سادات کا ایک کلچر ہے کہ وہ بعض اوقات شادی باہر نہیں کرتے یا اس طریقے سے، تو اس کی مذہبی کیا بنیاد ہے؟
سادات بڑا اہم موضوع ہے بر صغیر کے اندر، خصوصاً چونکہ بر صغیر میں سادات کی دو قسم کے سادات ہیں. ایک تو واقعی سادات ہیں، نسبی سادات ہیں جو ہجرت کر کے ان کے آبا و اجداد آئے تھے اور پھر ان کی اولاد آگے پھیلی. اور ایک کو میں ویسے کہتا ہوں مقامی سادات جو یہاں ضرورت کے تحت، مجبوری کے تحت سادات بنے ہیں، چونکہ سادات کے جو فوائد ہیں تو اس کے تحت ان کو بننا پڑا سادات. بہرکیف اس وقت دونوں ملا کے تو بڑی تعداد بن جاتی ہے سادات کی. وہ جو حقیقی اصلی سادات ہیں ان کی ایک ذمہ داری ہے بڑی اہم، اور اللہ نے ڈالی ہے ان کے لیے، اہل البیت نے ان کی ذمہ داری ڈالی ہے، اور وہ آئے بھی ادھر اسی ذمہ داری کے ادا کرنے کے لیے ہیں. سیر تفریح کے لیے بر صغیر نہیں آئے، چونکہ اصل تو مدینے کے رہنے والے ہیں نا، تو وہاں سے ادھر آئے تو کچھ تو مجبوریاں تھیں ان کی، ان کو ستاتے تھے، ظلم و ستم سے تنگ آ کے آئے، اور کچھ آئے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آئے. تو سادات کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو اصلی دین، خالص دین، رسول اللہ کا اور اللہ کا دین لوگوں کو سکھاتے. لیکن آ کر اب پنجابی سادات پنجابی ہو گئے، پشتون سادات پشتو ہو گئے، بلوچ سادات بلوچ ہو گئے، ہر خطے کے سادات اسی خطے کے لوگوں کی طرح، اور انہی کا دین مذہب اپنا لیا. مثلا جو سادات ہندوستان کے کسی ہندو علاقے میں گئے تو انہوں نے ہندوؤں والی رسم و رواج اپنا لی، جو پٹھانوں میں گئے انہوں نے پٹھانوں والا ہال اپنا لیا. اب سادات آپ آج کے ہی دو سید مثلا ملا لیں، ہمارے پاس پاکستان میں مہاجر سید بھی ہیں جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اور پٹھان سید بھی ہیں، تو ان دونوں کو ایک مجلس میں بٹھائیں تو کوئی چیز نہیں ملتی ان کی، نہ مذہب ملتا ہے، نہ عادتیں ملتی ہیں، نہ رجحانات، نہ باتیں. چونکہ انہوں نے مقامی چیزیں اپنا لی ہیں، اس مقامی چیز نے ان کے اندر مخلوط کر دیا ہے دین اور رسم و رواج اور تہذیب کو. تو جو چیزیں تہذیب ہیں وہ انہوں نے دین سمجھ لی ہیں، جو دین تھا اس کو چھوڑ دیا ہے. تو اس وجہ سے یہ دوسرے لوگوں کی طرح ہی الجھ گئے ہیں سادات. تو انہیں تو کم از کم اپنا دین درست سمجھنا چاہیے اور درست سمجھانا چاہیے. پھر خصوصاً سادات کو جو سماجی مسائل ان بنیادوں پر پیش آتے ہیں، میرے پاس ہیں باقاعدہ ثبوت ہیں، پروف ہیں. ایک خاتون نے لاہور سے، کچھ کافی سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے خط لکھا مجھے مفصل، کئی صفحہ کا خط تھا. تو انہوں نے لکھا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں اور میرے شوہر فوت ہو گئے ہیں، اور میں نے بیٹیاں پڑھا لی ہیں ماشاءاللہ، ساری جوان ہیں، اچھی خاصی پڑھ لکھ گئی ہیں، لیکن ان کا رشتہ کوئی نہیں آتا، چونکہ یتیم بچیاں ہیں، اور جو بھی رشتہ دار ہیں اور غیر رشتہ دار سادات ہیں وہ ان سب کو یہ یقین ہے کہ یہ جہیز نہیں دے سکیں گے. تو اس لیے خوبصورت بھی ہیں وہ بچیاں لیکن ان کا رشتہ نہیں آتا. اور غیر سادات میں میں دے نہیں سکتی، چونکہ غیر سادات میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ سید کی غیر سید سے شادی نہیں ہو سکتی. تو مجھے انہوں نے خط لکھا، بڑا درد بڑا بھرا، کہ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں، ان 6 بچیوں کو لے کے کدھر جاؤں میں؟ آپ لوگوں نے دین ایسا ترویج کیا ہوا ہے جو میں اب ان 6 لڑکیوں کو بیٹھ کر بیٹھی ہوئی ہوں، میں کیا کروں، مجھے بتاؤ. ظاہر ہے یہ پہلے سے بھی میرے علم میں تھا، بعد میں بھی تھا، لیکن اس نے بہت دل دکھایا. اور میں اس پر ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو سادات کے لیے اس طرح کی ایک حرمت بناتے ہو تو ان کے مسائل کا سولوشن بھی دو نا ساتھ ان کو. مثلا آپ نے سادات کو پابند کیا ہوا ہے کہ سادات کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، تو پھر سادات کو لے کر، اب سید لڑکے ہیں سادات سید زادی سے شادی نہیں کرتے. آئیڈیل ہے، بہترین چیز یہ ہے کہ سید سید سے کرے شادی، لیکن نہیں کرتے، سید نہیں کرتے سید زادیوں سے شادی، کیونکہ سید زادیاں یا سانولی ہیں یا غریب ہیں، جہیز نہیں دے سکتی، یا فقیر ہیں یا فلاں ہیں. سید زادہ نواب ہے، جاگیردار ہے، پڑھا لکھا ہے، فلاں ہے، تو وہ کہتے ہیں کف ہی نہیں ہے. تب سید بھی سید کا کف نہیں ہے تو پھر کون سا کف ہوگا؟ یہ وہ سماجی مسائل ہیں جو دین کی غلط تشریح کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، جنہیں ہمیں باقاعدہ، یہ آپ لوگوں کو اس پہ تھیسز لکھنے چاہیے کہ مذہبی غلط رسومات اور مذہبی غلط اعتقادات کی وجہ سے جو سماجی الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں، لوگ بھگت رہے ہیں، الجھنیں مولویوں نے پیدا کی ہیں اور سزا عوام کاٹ رہے ہیں اس کی. یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں
ان سب کو نمایاں کرنا چاہیے تاکہ لوگ اصلی دین کی طرف رجوع کریں، اہل البیت کے دین کی طرف رجوع کریں۔ علامہ صاحب، آپ کا کوئی ایسا طالب علم ہے جو آپ کی لیگیسی کو قائم رکھ سکے، اور کوئی ایسا جو کہ آپ کے نظریے کو آپ کی طرح ہی یا آپ سے بھی بہتر بیان کرتا ہو؟ ہماری دعا ہے، آرزو ہے، کوشش بھی ہے کہ ہو انشاءاللہ ایسے، اور نا امید نہیں ہے۔ ابھی بھی ہیں جو موجود ہیں الحمدللہ۔ دو طرح کے ہمارے طالب علم ہیں یا اس فکر سے منسلک لوگ ہیں۔ ایک تو جو رسماً باقاعدہ آ کے پڑھتے ہیں یہاں پر داخلہ لے کے، خواتین بھی اور بچے بھی پڑھتے ہیں، اور ایک وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو یہاں نہیں پڑھتے، وہ آن لائن پڑھتے ہیں یا تقاریر سنتے ہیں، مجالس سنتے ہیں، دروس سنتے ہیں، اور پوری دنیا میں ہیں۔ تو حتماً ہیں، یعنی اس بارے میں شاید شناختہ شدہ نہ ہوں، وقت آنے پر سامنے آئیں گے، لیکن حتماً ہیں، اور اس بارے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ ہوں ایسے پیدا جو اس راہ کو، اس بیداری کی فکر کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ، اور خدا کرے گا، پیدا کرے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، جب خدا دے گا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل ہے اللہ کا، اور جسے خدا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ ہمیں بھی دے گا خدا انشاءاللہ، چونکہ ہمیں باقی تفضلات دیے ہیں خدا نے، کسی شعبے میں کمی، امتحان ضرور لیا ہے، تو اس شعبے میں بھی انشاءاللہ فضل الہی شامل حال ہوگا انشاءاللہ۔ شکریہ، آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں دوبارہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ شکریہ آپ کا بھی، آپ اتنا دور اسلام آباد سے سفر کر کے یہاں پر آئیں۔ ہم آپ کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو مجھے ابھی آپ میں سنجیدگی نظر آ رہی ہے، علمی اور شعوری، میری دعا ہے کہ انشاءاللہ اس کو مزید بڑھائے خدا، اور کل ایک بڑی شخصیت کے طور پر آپ اس معاشرے کے اندر انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں انشاءاللہ۔